نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور جمیع شرکاء مجلس معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و مجلس ختم الصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، کارکنان، خواتین اور حضرات، اور اس بابرکت روحانی اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام احباب، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس مبارک شب میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے حوالے سے اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ اس رات کی ایک اپنی فضیلت اور شرف اور قدر ہے۔ اکابر علماء اور محققین نے یہ بات بیان کی ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ شب معراج افضل ہے یا شب قدر۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اسے بیان کیا، اور انہوں نے اور پہلے زمانوں کے اکابر ائمہ کے حوالے سے اسے کوٹ کیا، اور امام شامی انہوں نے بھی، اور امام سیوطی نے اور دیگر ائمہ محدثین نے اس نقطے کو بیان کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی فضیلت جدا جدا ہے۔ امت کے لیے شب قدر افضل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب معراج افضل، اس لیے کہ امت کے لیے شب قدر کی افضلیت بہت زیادہ اجر اور ثواب کے حوالے سے بیان کی گئی۔ انہیں اجر و ثواب کی شکل میں عظیم فضیلت نصیب ہوتی ہے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شب معراج اس لیے افضل ہے کہ اس رات آقا علیہ السلام کو رؤیت رب نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار نصیب۔ اور قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، معجزہ اسراء و معراج، وہ اس رات میں واقع ہوا، اور آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور اللہ کا اس کے کلام کا مکافحتاً سماع اور اس سے بلا حجاب گفتگو، اور اس خصوصی خلوت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضوری، اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے افضلیت کی اور کیا شان ہو سکتی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو شب معراج کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اب رہ گئی امت کے لیے شب معراج کے مقابلے میں شب قدر افضل ہے۔ اب علماء نے، محدثین نے، اور خود امام قسطلانی اور کئی دیگر ائمہ نے پھر بعد میں شب قدر اور شب مولد کا بھی موازنہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المولد۔ تو انہوں نے پھر بہت ائمہ اور علماء نے بیان کیا کہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات قرآن نصیب ہوا امت کو، اور لیلۃ المولد حضور علیہ السلام کی شب میلاد کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات امت کو خود صاحب قرآن نصیب ہوئے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جن کی وساطت سے قرآن سمیت ساری نعمتیں، فضیلتیں اور سعادتیں امت کو اور انسانیت کو عطا۔ تو امت کے لیے پھر جب شب قدر اور شب میلاد کا موازنہ کرتے ہیں تو امت کے حق میں شب میلاد افضل ہے کہ جب جس رات صاحب قرآن تشریف لائے، خود جن کے واسطے سے امت کو قرآن ملا۔ تو آج رات الحمدللہ مبارک ہو، آپ ایک ایسی مجلس میں جمع ہیں جو ایسی مبارک رات میں منعقد ہو رہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیوں کی رات ہے، جس میں آقا علیہ السلام کی خوشی اور آقا علیہ السلام کی مسرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرحت
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لذت اور حلاوت انتہا پر اور عروج پر ہے۔ اس رات سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا کوئی ساعت آپ کی پوری حیات مبارکہ میں نہ ہے۔ تو اس رات کو اگر امت خوشی منائے اور آقا علیہ السلام کو یاد کرے اور ان پہ درود و سلام بھیجے، جس رات کی ساعتوں میں آقا علیہ السلام خود خوش ہیں کہ آج کی رات اللہ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے لیے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، باقی نعمتیں ساری ہمارے لیے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت کا تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، فرحت و مسرت، ان کی فرحت و مسرت۔ الحمدللہ تعالی جن لوگوں کو آج کی رات کا جاگنا اور آج کی رات میں اس مبارک محفل میں اور ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھنا اور آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا اور خاص طور پہ آقا علیہ السلام کے اسراء اور معراج کا ذکر کرنا، حضور کے اس سفر محبت کا ذکر کرنا اور حضور علیہ السلام کے اس سفر روحانیت کا اور سفر ملاقات، سفر لقاء و دیدار کا ذکر کرنا جو حضور علیہ السلام کی ملاقات کا سفر تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر بھی کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑھ کر کسی اور شب اور کسی اور مجلس میں خوشی نصیب ہوگی آپ کی ذاتی حیثیت کے ساتھ۔ ابھی مجھے لکھا ہوا بھیجا ہے انہوں نے الحمدللہ تعالی کہ اس رات جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ، ہر چند کے درود پاک یوں ہی پڑھا جاتا ہے، پیش ہو جاتا ہے، مگر اجتماعی طور پہ آپ اہتمام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالی اس مہینے جو درود پاک پڑھا گیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آج کی رات جو شب معراج ہے پیش کیا گیا اور پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تعداد 1,08,14,08,296 اور مجموعی طور پہ اب تک درود پاک جو پڑھا جا چکا ہے تحریک منہاج القرآن کے گوشہ درود کے نظام میں، اس کا عدد ہو گیا ہے 27,50,50,22,023 اور قرآن مجید کے جو ختم ہوئے ہیں ابھی تک الحمدللہ وہ 2,337 ختم ہوئے، اور گوشہ نشین جو درود پاک پڑھنے کے لیے گوشہ درود میں آئے ہیں ان کی تعداد 4,809 ہو چکی ہے اب تک، جو آ کے درود پاک اپنی اپنی باری میں پڑھ کے گئے ہیں۔ اور مجموعی طور پہ جن لوگوں نے گوشہ درود وزٹ کیا ہے اور تھوڑے زیادہ وقت کے لیے آ کے یہاں درود پاک پڑھا ہے، ان کی تعداد بھی 1,97,554 ہو گئی، یعنی کوئی 2 لاکھ کے قریب گوشہ درود میں حاضری دینے والے افراد اب تک ہو چکے۔ الحمدللہ تعالی یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل ہم سب کو نصیب ہوئی۔ آج کی اس مجلس میں گفتگو کے لیے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، میں اس کے صرف پہلے حصے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم شب معراج جس کو کہتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات کا جو سفر ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ اسراء کا ہے اور ایک حصہ معراج کا ہے۔ یہ پورا سفر آج کی رات کا اسراء اور معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوائد الفواد میں پھر معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک نئی اصطلاح دی ہے معراج، اور اس کے بعد تیسرا حصہ اعراج۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، مگر دیگر ائمہ محدثین اور عرفاء اولیاء کاملین متقدمین سے لے کر متاخرین تک اس پورے سفر کی تقسیم 2 حصوں میں ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ تو میں نے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی آپ کے حوالے سے ان تینوں اصطلاحات کا کئی خطابات میں ذکر کیا ہے، لیکن متقدمین سے متاخرین تک جو اہل علم ہیں ان کے ہاں جو عام مروج مقبول اور متداول اصطلاح ہے اس لحاظ سے 2 حصے بنائے گئے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس حصے کو الاسراء کہتے ہیں۔ اسی کا ذکر آیت کریمہ کے شروع میں آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو لے گئی، سیر پہ لے گئی۔ تو اسرا سے اسراء، یا بلکہ یوں کہیے کہ جو اسرا کا فعل ہے یہ الاسراء سے ہے، باب افعال سے۔ پھر دوسرا حصہ مسجد اقصی کے بعد اس مقام تک جہاں تک آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا، پھر اس تمام
آخری مراحل تک کا جو سفر ہے اس حصے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محدثین اور علماء نے یہ جو پورا سفر معراج ہے یا کہ یہ سفر اسراء و معراج، اسراء تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، مگر مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کی طرف جب سفر شروع ہوا تو قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک، حتیٰ کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، اور یہ ارشاد کہ ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا حاضر ہونا اور اس کی رؤیت اور اللہ کے دیدار سے آقا علیہ السلام کا فیض یاب اور شرف یاب ہونا، اس مقام تک یہ جو سفر ہے پورا معراج کا، اس کو پھر محدثین نے اور محققین نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو وہ گویا معراج کی جمع معاریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گویا معراج چونکہ عروج سے ہے نا، تو اس کی جمع معاریج، یہ جمع منتہی الجموع ہے مفاعیل کے وزن پر، تو وہ کہتے ہیں کہ 10 معراج ہیں اس ایک معراج کے اندر، یعنی گویا آقا علیہ السلام کے ایک سفر معراج میں بیت المقدس کے بعد 10 عروج ہیں، 10 ascensions ہیں، 1 by 1 followed 1 by 1، 10 ascensions ہیں، 10 عروج ہیں آقا علیہ السلام، تو ان کو 10 معاریج کا نام دیتے ہیں۔ پہلا اسراء تو نکل گیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور آج کی گفتگو میں صرف اس حصہ اسراء پر کروں گا، تو معراج کا مختصراً صرف سمجھا رہا ہوں، تو گفتگو میں آج معراج کا بیان نہیں ہوگا، اس کی بجائے اسراء کا بیان ہوگا۔ تو عرب دنیا میں یا عرب اصطلاح میں اس کو عام طور پہ لیلۃ الاسراء کہتے ہیں، ہمارے ہاں لیلۃ المعراج یا شب معراج معروف ہے، کیونکہ پورا سفر مجموعی طور پہ معراج کہلاتا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب دنیا میں قرآن مجید کی اصطلاح سبحان الذی اسری بعبدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پورے سفر کو عموم کے طور پہ الاسراء کا نام دیتے ہیں، تو یہ حدیث الاسراء کہیں گے، لیلۃ الاسراء کہیں گے، وہاں شب اسراء کہلاتی ہے۔ مگر جب پیورلی ٹیکنیکل طریقے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اسراء اور معراج میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے کتب میں جب آقا علیہ السلام کے اس معجزہ کا بیان کرتے ہیں تو لکھتے ہیں الاسراء والمعراج، جب اس کو ٹرم دیتے ہیں تو وہ کمبائنڈ لکھتے ہیں الاسراء والمعراج، جمع کرتے ہیں۔ اب یہ جو الاسراء والمعراج کو جمع کرتے ہیں تو اس کو میں نے ڈیفرینشیٹ کیا آپ لوگوں کے لیے کہ اسراء پہلا حصہ سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد معراج ہے، اور معراج میں 10 عروج ہیں۔ اب وہ 10 عروج کیا ہیں؟ ان میں 7 عروج تو ہیں 7 آسمانوں تک آقا علیہ السلام کا جانا، 7 آسمانوں تک آقا علیہ السلام کا جانا، یہ تو 7 عروج ہیں، یعنی مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک ایک عروج ہے، یہ معراج کا پہلا مرحلہ۔ پھر آسمان دنیا سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر، یہ دوسرا معراج کا دوسرا مرحلہ۔ پھر تیسرے آسمان تک کا سفر، تو تیسرا مرحلہ ہے معراج۔ پھر تیسرے کو ختم کر کے چوتھے آسمان تک کا سفر، پھر 5ویں آسمان تک، پھر 6ٹھے آسمان کی انتہا تک، پھر 7ویں آسمان کی انتہا تک۔ تو یہ 7 مراحل ہیں معراج کے سفر کے، پہلے 7 مراحل جو 7 آسمانوں پر محیط ہیں۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر کتنا ہے، اس کی مسافت کتنی ہے، کتنا ڈسٹینس ہے زمین سے پہلے آسمان تک؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں، یہ تو آج تک بھی سائنس کو معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ سائنس تو جتنی اسپیس کی بات کرتی ہے اور جس آسمان کا تذکرہ در حقیقت حدیث میں آیا ہے اس آسمان تک تو سائنس پہنچی نہیں ہے، وہ تو صرف اسپیس تک پہنچی ہے، اس پورے کوسموس تک، یہ پوری یونیورس تک، اور یہ آسمان دنیا سے نیچے نیچے کی ساری کائنات ہے۔ سائنس کو ابھی تک آسمان دنیا پہلے آسمان کی بھی خبر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اب اسے میکسیمم اگر سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی قطعی بات نہیں کر رہا، قطعا نہیں، ضمنی طور پر گیس ورک لگاتے ہوئے سائنٹیفکلی جو سمجھا جا سکتا ہے، تو میکسیمم حد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا 500 ایئرز
کا سفر ہے زمین سے پہلے آسمان تک، تو یہ 500 لائٹ ایئرز بن سکتے ہیں، 500 نوری سال۔ اب سائنس نے لائٹ ایئرز کا کنسیپٹ دیا ہے کہ سورج کی شعاع زمین تک کتنے لائٹ ایئرز میں پہنچتی ہے، چاند کی کتنے وقت میں پہنچتی ہے، ستاروں کی سٹارز کی کتنے وقت میں پہنچتی ہے۔ تو سائنس نے ایک نئی ٹرم ایجاد کی ہے لائٹ ایئر۔ روشنی کا جو سفر ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 1,84,000 میل یا 86,000 میل کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں 184,000 مائلز پر سیکنڈ روشنی سفر طے کرتی ہے۔ یہ لائٹ سیکنڈ ہے، لائٹ کی رفتار ہے ایک سیکنڈ کی۔ اب اندازہ کر لیں، یعنی لگ بھگ 2 لاکھ میل۔ آپ میں موٹا سمجھا رہا ہوں نا، 184 یا 86,000 ایئرز کو اگر آپ ایک راؤنڈ فگر چاہیں تو اپروکسیمیٹلی 200,000 مائلز، میں اپروکسیمیٹلی کر رہا ہوں، پر سیکنڈ۔ جب یہ رفتار ایک منٹ کی کیلکولیٹ کریں گے تو 200,000 مائلز کو ہم ضرب دے دیں گے 60 کے ساتھ، تو 60 سے ضرب جب دے دیں گے تو یہ 200 کو 60 سے ضرب دیا تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 200 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو 1000 بنتا ہے، 10 سے ضرب دیں تو 2000 بنتا ہے، اور 60 سے یعنی اس کو مزید 6 کر لیں تو اپروکسیمیٹلی جا کے 2400 بنتا ہے۔ تو یہ لاکھ بنا، 2400 لاکھ سال بنا ایک منٹ میں، 2400 لاکھ مائلز کا سفر بنا ایک منٹ میں۔ اگر میں چونکہ اب زبانی کرتا جا رہا ہوں تو میرے پاس نہ بلیک بورڈ ہے نہ کیلکولیٹر ہے، تو ایسے غلط بھی ہو سکتا ہے، میں آپ گیس ورک کر رہا ہوں۔ پھر اس کو آپ گھنٹے میں کنورٹ کرنا چاہیں تو سپیڈ 1 آور میں، تو پھر اس کو مزید 60 سے ضرب دیں گے، ایک گھنٹے کی بنے گی۔ پھر ایک دن کی کرنا چاہیں گے تو 24 سے ضرب دیں گے، وہ 24 گھنٹوں کی رفتار بنے گی، اور اس کو پھر 360 کے ساتھ ضرب دیں گے تو سال کے بنے گی۔ تو آداب تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے لائٹ ایئر کا کنسیپٹ ایجاد کیا کہ روشنی پورے سال میں کتنا سفر کرتی ہے، ایک پورے سال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت تھی زمین سے آسمان تک۔ اب اس 500 سال سے مراد آقا علیہ السلام در حقیقت وقت کی کتنی اکائیاں مراد لے رہے تھے اور کتنی اسپیس کی کتنی اکائیاں مراد لے رہے تھے، حتمی طور پہ تو اسے کوئی جان ابھی تک نہیں سکا۔ میں نے تو آپ کو اقرب اندازہ، قریب ترین اندازہ، اگر آج کی اصطلاح جو معلوم ہے سائنس میں لائٹ ایئر پر محمول کر لیں تو 500 یعنی 500 لائٹ ایئرز بنتا ہے زمین سے پہلے آسمان کا سفر۔ یہ ایک میں نے لفظ بولا کہ قریب ترین اندازہ یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اس کی حتمی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی ہی 500 نوری سال لائٹ ایئر جتنی مسافت پھر اس پہلے آسمان کی موٹائی ہے، اتنی اس کی ڈیپتھ ہے۔ آپ کسی چیز کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی چیز آپ کا فوم ہے، مثلا یہ جو میٹرس ہوتا ہے، کوئی 2 انچ اس کی موٹائی ہوگی، تو کوئی میٹرس 2 انچ کا ہوگا موٹا، کوئی 3 انچ کا ہوگا۔ اب آپ موٹائی کو سمجھ جائیں تو یہ آپ کی بلڈنگ ہے، جس حال میں آپ بیٹھے ہیں، تو عام طور پہ ہائی سیلنگ جو ہے پاکستان میں 12 سے 14 فٹ کی ہوتی ہے، اچھی سیلنگ تصور ہوتی ہے ساری دنیا میں کسی حال کی، تو گویا یہ موٹائی ہوگی، دیوار کی اونچائی ہے 12 سے 14 فٹ۔ اب اسی طرح آپ اندازہ کر لیں، یہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں آپ بیٹھے ہیں، 50 یا 60 فٹ اونچائی ہے اس کی۔ اسی طرح مینار دیکھتے ہیں، کوئی 100 فٹ اونچا مینار ہے، کوئی 150، کوئی 200 فٹ اونچا مینار ہے۔ تو پوری دنیا میں ٹوئن ٹاورز ہے، یا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، یا دبئی کا ایک مینار ہے، یا ملائیشیا کا بہت بڑا اونچا مینار ہے، تو 200، 250، 300 فٹ اونچے مینار ہوتے ہیں، 200، 300 فٹ اونچائی ہے۔ پھر آپ اس طرح آسمانوں کی اور چاند ستاروں کی جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی یہ جو موٹائی ہے، پہلے آسمان کی موٹائی 500 لائٹ ایئرز جتنی موٹائی ہے۔ گویا یہ سارا آسمان ہی آسمان ہے، گویا اس کی پہلی حد سے آخری حد کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، اتنی چوڑائی پھر اس پہلے آسمان کی ہے، جتنی زمین اور پہلے آسمان کی بگننگ تک تھی، اور پھر پہلے آسمان کی اینڈ ہو گئی، اوپر کی سطح آ گئی، اس سے پھر دوسرے آسمان تک آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، فرمایا پھر 500 سال کی مسافت۔
وہ پھر فاصلہ ہے ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان، ایک نئی کائنات ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے، اس کی ڈسکرپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر گویا تیسرا آ گیا نا فیز 500 لائٹ ایئرز کا، پہلا تھا زمین سے آسمان تک، دوسرا تھا پہلے آسمان کی جو طے ہے، پہلی طے سے آخری طے تک اندر 500 لائٹ ایئرز، پھر اس کے بعد تیسرا فیز تھا بٹوین فرسٹ ہیونز اینڈ سیکنڈ ہیونز، ایک سکائی سے دوسرے سکائی تک، پھر اندر 500 لائٹ ایئرز، تو 1500 نوری سال ہو گئے۔ تو پھر دوسرا آسمان آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اتنا ہی موٹا ہے، وہ بھی 500 نوری سال۔ نوری سال میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لیں، میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کے آپ کے الفاظ ہیں 500 سال کی مسافت۔ اب اس مسافت سے مراد کس شے کی مسافت ہے؟ ہم نے تو روشنی کی مسافت جان کے تو اس پر قیاس کر لیا ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں ممکن ہے آج سے لاکھوں سال بعد سائنس ترقی کرتے کرتے سینکڑوں ہزاروں سال بعد، لاکھوں کی بھی ضرورت نہیں، بھی سینکڑوں سال بعد ہی کئی نسلوں میں ممکن ہے اس لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار چیزیں اور انرجی سامنے آ چکی ہیں۔ یہ تو آئے دن ترقی ہو رہی ہے اور انکشافات اور ایجادات اور اکتشافات ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کون جانتا تھا، ایٹم سے آگے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ تھا، اب نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، اب ایٹم تقسیم ہو گیا، اس کے چھوٹے ذرے آ گئے، پھر اس سے آگے چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے ہم پڑھتے تھے اسکول میں اور کالج میں، خود میں جب پڑھتا تھا 60s میں کالج میں، 70s کا زمانہ تو ہمارا یونیورسٹیز کا تھا، یونیورسٹیز کا ماسٹرز کا، لاء کا۔ 60s کا زمانہ ہماری اسکولنگ کا اور کالج کا تھا۔ اس زمانے سیل سے آگے ڈی این اے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ویسٹرن ورلڈ میں ترقی آ چکی ہوگی 60s میں، پاکستان میں ہم ڈی این اے کا کچھ نہیں پڑھتے تھے، بس سیل تک جاتی تھی بات، تو سیل کے اندر اس کا نیوکلیس ہے، پروٹون نیوٹرون تک خبر جاتی تھی۔ اب اس کے بعد آگے اس کے جینز کی سٹڈیز آ گئی اور ڈی این ایز آ گئے، پھر ان کی آگے ڈیٹیلز آ گئی، اتنی آگے دریافتیں ہو چکی ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کی سائنس جہالت نظر آتی ہے، آج سے 50 سال پہلے کی سائنس بے خبری نظر آتی ہے۔ سائنس اتنی آگے چلی گئی۔ 1940 سے پہلے، 1940 سے یعنی آج سے 70 سال پہلے مائکروسکوپ ہی ایجاد نہیں ہوا تھا، مائکروسکوپ انوینشن نہیں ہوئی تھی، ڈسکور نہیں ہوا تھا، بنا نہیں تھا۔ تو 1940 سے پہلے ننگی آنکھ سے آبزرویشن ہوتی تھی، بس اتنا ہی آپ اندازہ کریں، ننگی آنکھ کیا جانے، کئی ننگی آنکھ والے تو آج آنکھ رکھ کے بھی نابینا ہے، وہ دیکھ کے بھی کچھ نہیں دیکھتے۔ تو سٹریٹر نے ایجاد کیا، سٹریٹر یہ وہ سائنٹسٹ تھا جس نے مائکروسکوپ ایجاد کیا 1941 میں، 70 سال پہلے۔ تو تب مائکروسکوپک ویو ہونا شروع ہوا، پھر دیکھنے لگے کہ سیل کے اندر اور کیا کیا ہے، اور سپرم کے اندر کیا ہے، اور اووم کے اندر کیا ہے، اور پھر آگے اس کی مائٹوٹک ڈویژنز کیا ہوتی ہیں، پھر مائٹوٹک ڈویژنز کی ساری، پھر اینا فیز اور ٹیلا فیز اور میٹا فیز کی فردر کس طرح ہوتی ہیں، پھر یہ سائنس اس چیزوں سے واقف ہونے لگی۔ اس سے پہلے تو ننگی آنکھ کی آبزرویشن کی جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دی کہ 60-70 سال میں اتنی ترقی کر گئی۔ آج سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے، اور آج سے 100 سال بعد ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، خدا جانے اس سے کئی گنا زیادہ اور تیز رفتار چیز کیا آ جائے گی۔ جب تک روشنی کی رفتار معلوم نہ ہوئی تھی تو آواز تیز رفتار چیز تھی، ساؤنڈ سب سے تیز رفتار تھی، اور اس کی رفتار میں بڑی پرانی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، اب تو مجھے غلط نہ کہہ رہا ہوں، تو 700 میل فی گھنٹہ اس کی رفتار آواز کی، 700 مائلز پر آور، تو بڑی رفتار تھی۔ اب یہ رفتار تو ہوائی جہازوں کی ہو گئی ہے۔ تو دیکھتے آئے نا کہ کتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ڈسکوری پورا ویو کس طرح چینج کرتی جا رہی ہیں، سارا سینیریو کیسے چینج ہو رہا ہے، ویژن کیسے چینج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ when I say 500 light years، تو یہ ہے انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو دا پریزنٹ اویلیبل نالج، جو اویلیبل سائنٹیفک نالج ہے آج، اس کے مطابق آج سے 100 200 500 سال بعد خدا جانے یہ کینسل ہو جائے تو نئی چیز آئے، ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اس نئی آنے والی چیز کی رفتار کا ذکر کیا ہوگا کہ اس کی 500 سال کی رفتار کے برابر ہے، لاکھوں سال بعد وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں، کوئی نئی چیز وجود میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی نبوت تو قیامت تک ہے، اور قیامت کے دن بھی ہے اور قیامت کے بعد بھی ہے۔ تو آپ جب ایڈریس کر رہے ہیں تو صرف آج کے اس موجودہ 15ویں صدی تک کے لیے تو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ تو فار ایور کے لیے ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ
اویلیبل جو ریڈیلی اویلیبل نالج ہے اس کے مطابق قریب ترین اندازہ ہے کہ آپ نے 500 نوری سال کہے ہوں گے، 500 لائٹ ایئرز. اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے مراد یہ نہ ہو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو جو نئی رفتاریں بڑھتی چلی جائیں گی تو ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہوگا. اور پھر روشنی کے تجزیے ہو رہے ہیں، پھر اب تو سائنس نے خود نور لائٹ کے فردر انالیسس تجزیے کر کے اس کی اجزا بنا دی ہیں اور ان کی نئی رفتاریں ہیں آگے. تو جو جو چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ تجزیہ کرنے کے بعد اس کا حصہ، تو اس کی رفتار اور اس کی قوت بھی بڑھتی چلی جاتی. تو اس طرح کے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. تو 7 آسمانوں کی موٹائی، تو 7 ملٹیپلائی بائی 500 تو 3500 ہو گئے. اور 7 کے درمیان جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا گیپ، وہ 6 گیپ ہیں، تو ان کے بن گئے 30. تو 30 اس کے بن گئے اور 35 اس کے بن گئے، تو کیا بنے؟ 65 بن گئے. 65 تو یہ بن گئے. 500 کو جب 65 سے ضرب دیا تو 6000. 500 کو جب 65 سے ضرب دیا بیٹے 500 نوری سال ہوئے نا، اور گیپ بن گئے 32.5. 32,000 نوری سال. یہ 7 آسمانوں کا سفر ہے، زمین سے 7ویں آسمان تک. 32,500 یعنی 32,500 لائٹ ایئر. 32,500 لائٹ ایئر. یہ صرف زمین سے 7ویں آسمان تک کا سفر، یعنی مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کی انتہا تک. اس کو کہتے ہیں سبعۃ معاریج الی السماوات السبع. یہ 7 عروج ہیں، معراج ہیں آقا کے 7ویں آسمان تک، جو 32,500 نوری سال کے برابر مسافت کا تھا علی الاقل تخمیناً. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مقام پر کہ 7 آسمانوں کے بعد پھر اتنی ہی چوڑائی کا پھر ایک سمندر تھا، وہ بھی 500 سال نوری سالوں کی ڈیپتھ کا سمندر تھا. اب وہ سمندر کس شے کا ہے اس کی وضاحت آقا علیہ السلام نے مینشن نہیں کی. وہ ارواح کا سمندر تھا، وہ انوار کا سمندر تھا. ڈیفینیٹلی پانی کا تو نہیں ہوگا، اس کو باہر کہا ہے، اور باہر کا لفظ کئی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر موجیں تھیں، وہ نوروں کی انوار کی موجیں تھیں. تو پھر وہ 8 حصے ہو گئے. 8 حصوں کے بعد آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس کے بعد پھر 8 اتنی موٹائی کے اور مدارج تھے. 8 تو آپ نے 32.5 کیے تھے نا، تو پھر وہ جب 8واں بھی ایڈ ہو گیا تو 37.5 ہو گئے، یعنی 500 اور ایڈ ہو گیا تو 33 بن گئے. 33,000 نوری سال ہو گئے پہلے 8 ادوار میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور کی موٹائی کے برابر پھر 8 ادوار اور تھے. ان کو علوم کے ساتھ تعبیر کیا کہ وہ علوم کے 8 مقامات تھے پھر، اور ہر ایک کی چوڑائی اور گہرائی پھر اتنی تھی. اگر ان کو بھی شامل کر لیا ہے بالعموم، سماوات کے علاوہ بیان نہیں ہوتا. میں نے اضافتاً ایک چیز بعض روایات کی روشنی میں کوٹ کر. اور پھر آقا علیہ السلام نے زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے اس کو بھی باہر سے تعبیر کیا ہے. فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پورا جو 500 نوری سالوں کی مسافت میں نے طے کی، وہ ایک سمندر تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس کا نام فرمایا یسمى المکفوف. ایک سمندر تھا جس کو مکفوف کہتے ہیں. اب یہ سب اصطلاحات ہیں، ان کے معنی اور تعبیرات الگ ہیں. اب وہ سمندر خلا کا فرما رہے ہیں، انوار کا فرما رہے ہیں. پہلے ہوا کا ہے، پھر ایٹماسفیرک لیئر ختم ہو جاتی ہیں تو خلا آ جاتا ہے. ہم تو اسپیس سے آگے کچھ نہیں جانتے. اور پھر اسی کے اندر سارے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں ہیں ساری. تو وہ ساری کہکشائیں اور کہکشائیں بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ سب پہلے آسمان سے نیچے ہیں. اور پھر اس کے کس مقام کو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ وہ سمندر تھا مکفوف اس کا نام. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اتنا بتایا کہ وہ جو سمندر تھا پہلے آسمان سے قبل، اس کا اور دنیا کے جو اوشنز ہیں سارے، دنیا بھر کے تمام آپ کے پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن اور سمندر جتنے دنیا کے اوشنز ہیں، ان سارے اوشنز کے پانیوں کو ملا لیں، پانی کو، تو وہ اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں، پانی نہیں، اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ کل اوشنز کی وسعت. زمین کا 2/3 حصہ سمندروں کا ہے. تو سارے سمندر ملا لیں تو اس سمندر کا ایک قطرہ کے برابر بنتے. گویا اتنا بڑا وہ جس کو آپ نے سمندر قرار دیا، ارشاد فرمایا وہ خلا کا سمندر ہے، اسپیس ہے،
یا وہ اور موجودات سماوی کا سمندر ہے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے، مگر آقا علیہ السلام اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور اس لیے تذکرہ کیا کہ جب اس سمندر سے گزرے تو وہ سمندر بھی پھٹ گیا، جس چیز کا بھی وہ سمندر تھا، تو اس کے پھٹنے سے وہ سنت موسوی بھی پوری ہو گئی۔ ان کے لیے اللہ پاک نے صرف دریائے نیل یا نیل کا سمندر پھاڑا تھا، آقا علیہ السلام کے لیے بحر مکفوف پھاڑ دیا، جس میں ساری کائنات کے سمندر ایک قطرے جتنے بن جاتے ہیں اس ایک رات میں۔ یہ انفلاق البحر ہوا۔ تو وہ سارے مراحل ساتوں آسمانوں کے اور ساتوں آسمانوں کے برابر پھر اور آگے مراتب علو تھے، اوعال، وہ ساروں کو جب عبور کر لیا تو اس کے بعد 8واں مرحلہ آتا ہے جو سدرۃ المنتہا تھا، اور 7ویں آسمان پر کعبہ تھا فرشتوں کا، بیت المعمور، اس 7ویں آسمان کے اینڈ پر بیت المعمور تھا، اور بیت المعمور بالکل مکہ معظمہ کے کعبہ کے اوپر ہے۔ اگر 90 ڈگری میں سیدھا خط کھینچیں تو مکہ معظمہ کا کعبۃ اللہ اور بیت المعمور 90 ڈگری میں ایک ہی خط میں آتے ہیں، اسٹیٹ ورٹیکل لائن میں آتے ہیں۔ اور وہ بیت المعمور جو ہے اس کے نگران سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 70,000 ملائکہ ہر روز اس کے طواف کے لیے داخل ہوتے صبح و شام، اور جو ایک بار ہو آتا ہے 70,000 فرشتوں میں اس کا طواف کرنے، قیامت تک اس کی پلٹ کے باری نہیں آتی۔ اس سے آپ ملائکہ کی تعداد بھی دیکھ لیں، 70,000 ملائکہ بیت المعمور کے طواف کے لیے روزانہ جاتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ ہی ہر روز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور طواف کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ ہر روز صبح حضور کی قبر انور اور روضہ پاک کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور حضور پہ درود و سلام پیش، اور وہ واپس جاتے ہیں تو شام کو 70,000 پھر اور آتے ہیں۔ تو جو ایک بار حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کر جاتا ہے، 70,000 ملائکہ کے وفد میں سے جو ملک فرشتہ، قیامت تک اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ تو اسی طرح 70,000 بیت المعمور میں جاتے ہیں، وہ 7ویں آسمان کا قبلہ۔ خیر تمارز کر رہا تھا کہ ان پھر 14 مراحل کے بعد پھر جا کر 14 مراحل کے بعد جا کر پھر سدرۃ المنتہا، تو یہ معراج کا 8واں گویا دور تھا، آسمانوں کو ساتھ گن کر تو 8واں، ورنہ میں نے آسمانوں جتنے 8 مراحل اور ایڈ کر دیے، ان کو علماء نے چونکہ عدد بندی کرتے ہوئے اس پر تذکرہ نہیں کیا، وہ میں نے بیان کر دیا آپ کو، کیونکہ اس کو امام آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں، تو امام شامی نے، صاحب سیرت ہیں امام شمس الدین محمد بن یوسف الدمشقی الشامی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام جلال الدین سیوطی کے ہم زمانہ ہیں، جلیل القدر ائمہ محدثین میں سے امام محمد بن یوسف الشامی، صاحب السبل والہدا اور صاحب سیرت شامیہ بھی ان کو کہتے ہیں، شافعی ہیں، محدث، بہت بڑے جلیل القدر امام و گزرے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف ائمہ سے نقل کر کے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں المعراج الکبیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان 7 جو میں نے بتایا نا، 7 آسمانوں کے بعد 8واں بحر جو میں نے کہا آپ کو، اور یہ جو میں نے تفصیل آپ کو دی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی، یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے راوی حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ ہمیں بیان فرمایا۔ تو امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن، امام ابن خزیمہ کے نزدیک حدیث صحیح، اور امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح روایت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں بیان کر چکا ہوں، میں ریفرنس اس کا اب دے دیا میں، یعنی یہ مورخین کی یا سیرت نگاروں کی بیان کی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ صوفیاء اور اولیاء کے کشف کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا حدیث صحیح صحابہ کرام کی جماعت کو۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آئی، وہ 8واں مرحلہ تھا معراج کا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں جبرائیل امین بھی رہ گئے، اس سے آگے نہیں جا سکے، اور ملائکہ بھی رہ گئے۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کا اگلا مرحلہ نامہ، وہ مقام صریف الاقلام تھا، جہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سدرۃ المنتہا سے گزرا تو میں اس مقام پر پہنچا جہاں تقدیر کے قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سدرۃ المنتہا کے بعد مقام صریف الاقلام، یعنی تقدیر کے قلم چلتے تھے تو ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم فرماتا تھا تو وہ تقدیر ملائکہ لکھتے تھے، احکام اللہ کے احکام کو لکھتے تھے، ڈیوٹیاں لکھتے تھے، جو اللہ ڈیوٹیاں ارشاد فرماتا تھا، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ تو صریف الاقلام فی تصاریف الاقدار، تقدیروں کے اور اللہ کے احکام کے لکھنے میں،
وہ مقام آیا، یہ 9واں مقام تھا، درجہ تھا معراج کا۔ اور 10ویں درجے میں اس کے بعد پھر 10ویں درجے میں پھر عرش الہی آیا، عرش معلیٰ۔ اور امام شامی نے بیان کیا ہے ائمہ محدثین کے حوالے سے کہ وہ عرش کی موٹائی بھی اسی طرح جیسے زمین اور آسمان کی تھی، 500 نوری سال۔ تو اس 10ویں مرحلے میں، معراج کے 10ویں مرحلے میں عرش بھی تھا، اور عرش سے آقا علیہ السلام فوق العرش تشریف لے گئے تھے، فوق العرش۔ اور عرش کے بعد پھر مقام رفرف تھا، وہ ایک تھرون، تخت، نور کا تخت آقا علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ جبرائیل امین بھی رہ گئے تھے نیچے، اور براق بھی نیچے رہ گیا تھا۔ براق کی بات بعد میں کروں گا، اس پر 2 قول ہیں کہ براق کہاں تک گیا، اور دونوں احادیث سے ثابت ہیں، الگ الگ تعبیر کی ہے علماء نے۔ ایک بعض حدیث سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ براق آسمان دنیا تک، آسمانوں تک براق پر گیا آقا علیہ السلام، براق گیا۔ اوپر براق کے جانے کی مجال نہیں تھی، براق وہ سواری تھی نور کی جو آقا علیہ السلام کو مسجد حرام مکہ معظمہ سے لے گئی، جس پر آقا علیہ السلام سوار ہوئے۔ تو ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ براق آسمان دنیا یا آسمانوں تک گیا، میکسیمم 7 آسمانوں تک گیا، اس سے آگے براق کا وجود نہیں ہے۔ رفرف دوسری سواری آتی ہے۔ اب رفرف کا ذکر عرش کے بعد آتا ہے، تو آسمان ختم ہو جانے سے لے کر 7 آسمان ختم ہو جانے کے بعد تو براق نہیں، یہ جو براق کا میکسیمم سفر کا ذکر ہے حدیث میں وہ آسمانوں تک ہے، آگے براق کے جانے کا ذکر نہیں۔ تو یہ ایک مہمہ ہے کہ جب 7 آسمان ختم ہو گئے تو اس قول کے مطابق جو میکسیمم سفر ایلوکیٹ کرتا ہے جو قول براق کو، وہ تو آسمانوں تک گیا۔ بعضوں نے تو آسمان دنیا تک کہا، صرف پہلے آسمان کے بعد براق آگے نہیں گیا، بعضوں نے 7 آسمان تک شمار کر لیا، اس سے آگے نہیں گیا۔ تو آگے تو الگ تحقیق نہیں ہے ثابت۔ تو 7ویں آسمان کے ختم ہونے کے بعد عرش الہی کے ختم ہونے تک یہاں تو براق نہیں تھا۔ یہ سفر کس ذریعے سے کیا گیا اس کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ تو عرش الہی کے بعد جب آقا علیہ السلام اوپر گئے فوق العرش، تو پھر نور کا تخت بچھایا گیا، ایک تھرون تھا، تھرون آف لائٹ، اس پر آقا علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اس کو رف رف کہتے ہیں۔ یہ بھی معراج کے آخری 10ویں حصے کا پارٹ ہے، اس کا جز ہے، عرش اور فوق العرش۔ الا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، من عرش الى او ادنى، عرش سے لے کر او ادنا تک کا یہ سفر، یہ 10واں حصہ ہے معراج کا، لاسٹ پارٹ۔ وہاں سے رف رف میں گئے، اور جب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو خاص حضور الہ کی بارگاہ صمدیت کا جب مقام آیا تو رف رف بھی وہاں رک گیا، آگے رف رف کی بھی مجال نہ تھی، اس لیے کہ رف رف بھی حضور تو نہیں ہے نا، رف رف بھی غیر تھا۔ اب وہاں خدا اور مصطفیٰ کے سوا کسی تیسرے کی مجال نہ تھی، وہ رف رف پہ سفر ہوا۔ یہ مقام فوقیت مطلقہ ہے، مقام فوقیت مطلقہ، اور اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا۔ یہ جلوہ گاہ الوہیت کا مقام، جلوہ گاہ الوہیت تھی، تو یہ اوپر کا سفر تھا۔ اب بعضوں نے یہ کہا جب براق رک گیا تو اس کے اوپر نور کی سیڑھی لگائی گئی آقا علیہ السلام کی۔ اب آپ سوچیں یہ سیڑھی کیا ہے، میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ دوسرا قول ہے جو یعنی احادیث میں آیا ہے، جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، اور 2 ڈیفرنٹ قول ہیں۔ وہ بات جو بیان کرنے والی وہ یہ کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ براق صرف بیت المقدس تک گیا، اور یہ بھی احادیث سے ثابت کیا کہ براق صرف بیت المقدس تک گیا، اس سے آگے براق گیا ہی نہیں۔ اور وہ جو ڈوم آف راک، قبہ صخرہ، جو آپ تصویر دیکھتے ہیں بیت المقدس کے نام پر، وہ گنبد کی جو سنہرا گنبد، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بیت المقدس میں وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام کا براق بھاگا گیا، پتھر تھا، جنہاں جبرائیل امین نے وہاں انگلی ماری پتھر میں، سوراخ کر دیا، اور پھر وہاں حلقہ بنا کر ایک حلقہ نکالا، تو آقا علیہ السلام کی سواری براق کو وہاں باندھ دی۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ وہ براق وہیں بندھا رہا، بیت المقدس سے آگے آسمانوں پر بھی براق نہیں گیا۔ براق کی سواری صرف مکہ ٹو بیت المقدس اینڈ بیک بیت المقدس ٹو مکہ، صرف اس کے لیے یوز ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک گیا، اور جب آقا علیہ السلام واپس اترے تو واپس پھر بیت المقدس میں اترے، اسی روٹ سے جس طرح گئے تھے، اور براق بندھا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے پھر براق پر آقا علیہ السلام کو سوار کیا اور
مسجد حرام میں آ کے پہنچایا ام ہانی کے گھر. تو براق صرف یہاں یوز ہوا. اب اگلا سوال پیدا ہوا کہ اگر براق صرف مسجد اقصیٰ پر جا کے رک گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے مسجد اقصیٰ سے آگے کیسے گئے؟ یہ دوسرا سوال. تو وہ جو میں نے آپ کو سیڑھی کا ذکر کیا، دوسرا قول یہ ہے جس کو ائمہ نے احادیث سے ہی روایت کیا کہ براق ادھر ہی رکا رہا، اس سے آگے نور کی سیڑھی لائی گئی. اب آپ کا سوال کہ وہ سیڑھی کیا ہوگی، اس کا جواب آسان سمجھا دیتا ہوں، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گا. وہ نور کا لائٹ کا ایلیویٹر تھا. آپ جب سفر کرتے ہیں آج کل کی منزلوں میں ایلیویٹر میں تو بٹن دباتے ہیں تو اسٹیٹ ایلیویٹر اوپر آپ کو لے کے چلا جاتا ہے 40 50 100 منزلوں تک ایلیویٹر تیزی کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی دنیا تک ایلیویٹر پہ لے جایا گیا، اور اس ایلیویٹر پر آقا علیہ السلام کے آرام کے لیے کرسی بھی بستر بھی، چاہیں تو بیٹھ جائیں چاہیں تو لیٹ جائیں، اور وہ نور کا ایلیویٹر تھا. اس کو سیڑھی کہتے ہیں معراج. اب معراج کا لفظ سفر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس سفر کا نام معراج پڑا. معراج ایلیویٹر کو کہتے ہیں، مصعد بھی کہتے ہیں نا، کیا مصعد اور معراج سلم. تو یہ ایلیویٹر لایا گیا جس پہ آقا علیہ السلام چاہیں تو تشریف فرما ہو چاہیں تو لیٹ جائیں، اور نور کا تھا. اس کو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی بات، بالکل نئی بات زندگی میں پہلی بار سن لی، کہ بڑی عجیب بات سن لی. تو یہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے خود آقا علیہ السلام سے اپنی سند کے ساتھ، اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابو سعد النیشاپوری صاحب شرف المصطفیٰ انہوں نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوت. یہ سب کتب حدیث میں روایت آئی، امام بہقی نے بھی روایت کیا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا نا، کہ بیت المقدس کیوں لے جائے گئے اور وہاں کیا ہوا، وہ ہمارا آج کا موضوع ہے دراصل. تو یہ تو میں نے اوپر کا چونکہ بیان نہیں کرنا تھا تو وہ اس کا مختصر سا تذکرہ پہلے ہی کر دیا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ وہ ایلیویٹر لایا گیا میرے لیے. He uses the words elevator عربی میں معراج، میرے لیے معراج لائی گئی. اور محدثین نے، ائمہ نے، اہل علم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلم لائی گئی آقا علیہ السلام کو، جو نور کی سیڑھی تھی، نور کی سیڑھی لائی گئی آقا علیہ السلام کے لیے، جس کو میں نے ایلیویٹر کہا ہے. اور اسی کو کعب الاحبار نے بھی بیان کیا، فرمایا کہ وہ میرے لیے لائی گئی، اور دیکھنے میں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ایلیویٹر تھی نور کی. اس پر میں اور جبرائیل دونوں بیٹھے، اور اس کے دائیں بھی اور بائیں بھی ملائکہ تھے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم ارى قط شيئا احسن منه. وہ اتنی خوبصورت ایلیویٹر تھی کہ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت چیز کائنات میں کوئی نہیں دیکھی. اس طرح نور کی سیڑھی ایلیویٹر روشنیوں سے سجائی ہوئی تھی. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فلم ير الخلائق احسن من المعراج. اتنی خوبصورت وہ سیڑھی اور ایلیویٹر تھی میرے لیے جو بیت المقدس سے آسمانوں کے لیے لے جائی گئی، کہ ساری مخلوقات میں سے کسی نے اس سے بہتر چیز زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہو، میرے لیے وہ لے جائی. تو آقا علیہ السلام گویا مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک براق پر تشریف لے گئے، اور براق وہیں بندھا رہا واپسی کے لیے، اور وہاں سے ایلیویٹر پر، نور کے خوبصورت ایلیویٹر پر آسمانوں پر گئے. اور دوسرا قول جیسا کہ میں نے کہا کتب حدیث سے جیسے یہ حوالے دیے، تو یہ بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام براق پر ہی آسمان دنیا تک گئے، جنت الفردوس تک، آسمان دنیا تک. جب آسمانوں پر گئے اور جنت آپ نے مشاہدہ فرمائی تو پھر جنت سے سیڑھی لگائی گئی جو عرش تک لے گئی. اب وہ گیپ فل کر دیا نا دوسرے قول کے مطابق کہ وہ سیڑھی یعنی سلم معراج جس کو میں نے ایلیویٹر کہا، وہ پھر آسمان دنیا سے اور جنت سے عرش تک وہ حضور علیہ السلام ہر آسمان پر جاتے گئے تو ایلیویٹر پہ جاتے گئے. جب آپ منزل بٹن دباتے ہیں فرسٹ فلور تو آپ نے سیکنڈ کا نمبر 2 دبایا تو سیکنڈ آسمان پر پہنچ گیا آقا علیہ السلام، چونکہ وہاں اترنا تھا، ایلیویٹر سے نکل آئے. اور دوسرے آسمان کی ملاقاتیں سیر کر کے جب اوپر جانے لگے تو جبرائیل امین نے تیسرا بٹن دبایا ہوگا، اور تھرڈ فلور یعنی تیسرا ہیون، تو آقا علیہ السلام کے ایلیویٹر نور کا وہاں پہنچا، کیونکہ وہاں اترنا تھا، کیونکہ ہر ایک پیغمبر کی ملاقات تھی. اور
پیغمبروں اور امتوں کی پھر وہاں کی سیریں تھیں. تو اس طرح یکے بعد دیگرے ساتوں آسمان اور پھر عرش معلیٰ تک آقا علیہ السلام نور کے ایلیویٹر پر گئے. عرش کی جب پورا دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد ایلیویٹر بھی رہ گیا. پہلے براق کی سواری تھی، براق نیچے رہ گیا. پھر اس کے بعد نور کا ایلیویٹر تھا، سلم معراج، تو پھر وہ بھی نیچے رہ گیا. جب وہ نیچے رہ گیا تو اس کے بعد پھر رف رف کو بھیجا گیا، اور رف رف بھی ایک مقام تک گیا. پھر جب رف رف بھی رہ گیا اس کے بعد آگے کوئی نہ تھا، اس کے بعد آگے کوئی نہ تھا. پھر آقا علیہ السلام حضور الہی میں اور حضور سمدیت میں خود پیش ہوئے. اب اس کی کیفیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. تو گویا یہ 10 مرحلے تھے جو میں نے کہے، یہ معراج کے مرحلے تھے. اور معراج سے مراد بیت المقدس سے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک جانا. اس معراج کے سفر کے 10 مرحلے جن کا تذکرہ میں نے کیا. اور پہلا مرحلہ اس پورے سفر کا اسراء تھا، جو مسجد حرام یعنی مکہ سے القدس تک، مسجد اقصیٰ تک تھا. اب آج یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جب جانا تو اوپر تھا اللہ کے حضور، تو یہاں سے مسجد اقصیٰ القدس کیوں لے جایا گیا؟ وہ روٹ کیوں اختیار کیا؟ یعنی پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں براق کو باندھ کر پھر ایلیویٹر لگے اور وہاں سے چلے سیدھا کعبۃ اللہ سے، اور سین کعبہ سے ہی خواہ براق کے ذریعے خواہ نور کے ایلیویٹر کے ذریعے جو معراج نور کی سیڑھی، سیدھا یہیں سے ہی اوپر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ آج یہ گفتگو کر رہا. آج کا موضوع دراصل یہ ہے. تو اگلا حصہ چونکہ ذکر نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے مختصراً اس کا خلاصہ صاحب کو بتا دیا. اس کی تفصیل میں نہیں جانا تھا، سو اس کا خلاصہ بتا دیا. تو ائمہ محدثین وہ اسرار اور حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیوں لے جایا گیا. تو اللہ اپنے ہر کام کی حکمت تو خود جانتا ہے. انسان تو اتنی حکمتیں جان سکتا ہے جتنی اس کا عقل، اس کی فہم، اس کا علم، اس کی بصیرت، اس کی فراست اور اس کا علم اور مطالعہ جس قدر اس کو اجازت دیتا ہے. اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. بہت سی حکمتیں ہیں جو صرف اللہ رب العزت ہی کو معلوم. مگر پہلی حکمت جو معلوم ہوتی ہے مسجد حرام سے یعنی مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ، جس کو آج القدس کہتے ہیں، یروشلم کا جو سٹی ہے وہاں، اور پھر وہاں سے اوپر اٹھا کے لے جانا. اس کی پہلی حکمت جو بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آفٹر آل یہ ایک معجزہ تھا. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کروا کے صبح آقا علیہ السلام یہیں واپس آ کے رات کو واپس لیٹ گئے، تشریف فرما ہوئے، نماز فجر کے لیے معمول کے مطابق اٹھے اور صبح صحابہ کرام کو اطلاع کی، بتایا، اور قریش مکہ اور کفار و مشرکین مکہ کو بھی بتایا کیونکہ مکی دور تھا. اب چونکہ لوگوں کو بتانا تھا اور اکثریت اس شہر کی کفار و مشرکین کے تھی. اس وقت تک کل جو مسلمان تھے ان کی تعداد تو لگ بھگ 300 کے تھی. اقوال کئی ہیں مگر اصح قول جو زیادہ اثبت و اصح ہے صحیح، اس کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوا. قاضی ایاز نے 5 سال پہلے کو ترجیح دی ہے. الغرض مختلف اقوال ہیں کہ کب ہوا، کس سال میں ہوا، مگر زیادہ صحیح قول اور زیادہ ثابت قول ہجرت سے 1 سال قبل. اس وقت تک اگر ہجرت سے 1 سال قبل کے قول کو لے لیں جو زیادہ معروف ہے اور مقبول ہے، تو کل تعداد مسلمانوں کی تو 300 کے لگ بھگ تھی، اور شہر مکہ کی آبادی اس وقت 10 لاکھ کے قریب تھی. 1 ملین یہ پاپولیشن تھی شہر مکہ کی. چھوٹا سا شہر نہیں تھا. آج سے آپ اندازہ کر لیں 1450 سال پہلے 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا. انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ تھا، کاسموپولیٹن سٹی تھا. ایسٹ سے ویسٹ تک اور ایسٹ سے مڈل ایسٹ کنٹری کے سارے ٹریڈ کاروانز اور روٹ یہیں سے آتے اور جاتے گزرتے تھے. اور بین الاقوامی کلچرل اور بزنس کے فیسٹیولز یہاں ہوتے تھے. ایکسپوزیشن جس طرح آج ہوتی ہیں تو یہاں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بین الاقوامی ایگزیبیشنز ہوتی تھی، کلچرل فیسٹیولز ہوتے تھے اور ٹریڈ روٹ تھا. اور 10 لاکھ کی آبادی میں 300 مسلمان، گویا ساری پاپولیشن سوائے 300 کے افراد کے تو کفار و مشرکین کے تھی. اب ان میں اعلان کرنا تھا کہ میں آج رات کے تھوڑے سے حصے میں راتوں رات اللہ سے مل کے آیا. آسمانوں پر گیا، پہلا آسمان دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، تیسرا، 7واں، سدرۃ المنتہا پہ گیا، عرش پہ گیا، فوق العرش گیا اور اللہ سے ہم کلام ہو کے آیا. یہ سارا ان کو بتانا تھا. یہ حکمت سمجھیں پہلی کیا حکمت میں عرض کر رہا ہوں. اب بتانا بھی تھا، سمجھانا بھی تھا. لام والا انہوں نے انکار کرنا تھا. بدیہی بات ہے، وہ تو چاند کو آنکھوں سے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر انکار کر گئے تھے. کہنے لگے یہ جادو ہے، سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے.
چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر اس کو جادو قرار دے دیا. اب یہ کون مانتا کفار و مشرکین سے کہ آقا علیہ السلام چشم زدن میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان اور عرش اور فوق العرش سے ہو کے واپس آ گئے؟ تو انہوں نے انکار کرنا تھا. لا محالہ معجزہ تو وہ تھا جو ہو چکا. اب بیان کرتے وقت انہوں نے اس پر دلیل مانگنی تھی، شہادت مانگنی تھی. معجزہ تو کر کے آ گئے تھے نا واپس، اس کے بعد ہی صبح بتایا. تو جب بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں فلاں مقام تک، اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے، تو انہوں نے دلیل مانگنی تھی. اور دلیل اسے کہتے ہیں جو دلیل مانگنے والے کی سمجھ میں بھی آ سکے. جو سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو دعویٰ ہوا، اور دعویٰ تھا معراج. دعویٰ تھا معراج. اب اس معراج کے دعوے پر انہوں نے دلیل مانگنی تھی، اور دلیل ہوتی اس لیے ہے کہ وہ سمجھ میں آئے تاکہ دعوے کو مان سکیں. اور اگر دلیل بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے دینے کا فائدہ کیا؟ اس کے دینے کا تو کوئی نہیں ہے. تو دلیل شہادت کو کہتے ہیں. کیا شہادت کو کہتے ہیں؟ جسے کوریبوریٹ کیا جا سکے، جسے ویریفائی کیا جا سکے، تسلی کی جا سکے، جو دلیل مانگنے والے کی سمجھ میں آئے، تاکہ جو نہیں نظر آ رہا وہ نظر آنے والی دلیل کے ذریعے اسے بھی مانا جا سکے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ جب یہ دعویٰ معراج میرا محبوب کرے گا آ کر، تو وہ کفار مشرکین دلیل مانگیں گے، شہادت مانگیں گے. تو ان کو دلیل دینی پڑے گی جو ویزیبل بھی ہوں گی، انڈرسٹینڈیبل بھی ہوں گی. اب اگر کعبۃ اللہ سے سیدھا ہی اٹھ کے آسمان اور آسمانوں کے پار چلے گئے ہوتے تو اوپر کا تو یہ سیدھا اوپر چڑھ جاتے، تو کفار و مشرکین اور عربوں نے اوپر کی دنیا کو تو دیکھا ہی ہوا ہی نہیں تھا. اب وہ دلیل کیا مانگتے، نشان کیا مانگتے، علامتیں کیا مانگتے، اور ان کو کیا سمجھاتے؟ کیونکہ آسمان سے ہی اگر اوپر چڑھ جاتے تو انہوں نے تو اوپر دیکھا ہوا ہی کچھ نہیں تھا. سیدھا آسمان اور برائے آسمان کی کائنات ہے، انہیں کیا پتا کہ اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ رسول کیا فرما رہے ہیں، کیا درست مانے کیا نہ مانے. منکرین کے لیے کوئی دلیل نہیں بنتی تھی. اب دلیل کیا بنتی تھی کہ ان میں سے اکثریت نے یروشلم کو، القدس کو، بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. وہ شام آتے جاتے تھے، تجارتی قافلے ہر وقت ملک کے شام میں جاتے تھے. یہ شام کی سرزمین تھی اس وقت، تو ملک کے شام میں قافلے ہر وقت آتے جاتے تھے بیت المقدس تک، اور مسجد اقصیٰ جہاں اس قبلہ تک آتے جاتے تھے. اور انکار کرنے والے یاد رکھ لیں صرف کفار و مشرکین ہی نہیں تھے، یہود و نصارہ بھی تھے. تو یہود و نصارہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کی بھی ایک ہسٹوریکل اٹیچمنٹ تھی، اور انہیں بھی پوری آگاہی تھی یروشلم سے، بلاد شام سے، بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے. یہ خود سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور داؤد علیہ السلام سے لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان سب کا قبلہ وہ تھا. تو یہودی بھی اس سے اچھی طرح آگاہ تھے، عیسائی بھی آگاہ تھے، اور ملک کے شام میں ہونے کی وجہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو اکثر پڑھے لکھے تجارت پیشہ سفر کرنے والے کفار مشرکین قریش بھی آگاہ تھے، آنا جانا ان کا رہتا تھا. تو تین طبقے تھے انکار کرنے والے، اولاً قریش، کفار و مشرکین، پھر یہود اور نصارہ. تینوں طبقے بیت المقدس کو تو جانتے تھے کہ اسی زمین کا خطہ ہے، بلاد شام میں سے ہے. مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی تھی انہوں نے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ محبوب لے جانا تو اوپر ہے، آپ کو اوپر کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے، تو وہ مانگیں گے دلیل. اب آپ کہیں گے کہ دلیل یہ ہے کہ پہلے آسمان میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، دوسرے پر یہ تھا. وہ کیا جانے، وہ تو پہلے ہی منکر ہے. لہذا آقا علیہ السلام کو یہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور واپس ہی مسجد اقصیٰ سے اتارا گیا، تاکہ، اور قرآن میں بھی جب دعویٰ کیا تو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کا دعویٰ میں بھی مسجد اقصیٰ کا نام لیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے اوپر گئے. وہ خوش ہو گئے سن کر کہ ہم نے پھنسا لیا. کفار مشرکین جوز کرسچنز خوش ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں پھنس گئے، کہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ تک گیا اور وہاں سے اوپر گیا. اور یہ ان میں سے ہر شخص کو یقین تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے، وہیں کے رہنے والے، وہیں آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہیں بچپن گزرا مکہ میں، وہیں نوجوانی، وہیں جوانی، وہیں زندگی گزری. یعنی ہجرت جب آقا علیہ السلام کی معراج ہوئی تو عمر مبارک اس وقت 51-52 برس تھی. 51 برس کے قریب عمر مبارک تھی، 51-52 برس. تو 51-52 برس وہیں گزرے تھے. ہر شخص جانتا تھا فار شور کہ حضور علیہ السلام یروشلم یعنی وہ مسجد اقصیٰ نہیں گئے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے وہ دیکھا ہوا وہ جگہ نہیں گئے، آج تک نہیں گئے، یہ کنفرم تھا. اور جب ایک شخص نے ایک شہر نہ دیکھا ہوا اور ایک مسجد نہ دیکھی ہوئی ہو، ایک خاص اسپیسیفک انسٹیٹیوشن یا بلڈنگ نہ دیکھی ہو، اور اس کے دعوے میں اس کو وہ ہائی لائٹ کر دے کہ میں آسمانوں تک گیا مگر وہاں سے ہو کر گیا اور وہاں میں نے انبیاء کو جماعت کرائی،
उस मस्जिद के अंदर है, और जिनको दावा सुनाया जा रहा है उन सब को यकीन हो कि ये जिंदगी में आज तक वहाँ फिजिकली नहीं गए, ये तफसील नहीं हो। अब वो दलील बन गई मस्जिद अक्सा हुजूर के पूरे दावे के लिए कि इनको पकड़ते हैं, इनके दावे को और सवाल करते हैं, अगर ये इनकी अलामात पूछी, अगर ये दुरुस्त और सच्चा साबित हो गया इनका वहां तक जाना, तो फिर ऊपर जाना भी दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि एक रात के थोड़े से हिस्से में कोई मक्का से बैतुल मक़दिस तक जाके तो वापस नहीं आ सकता, जैसे आसमानों पर जाके वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मक्का से बैतुल मक़दिस तक जाकर भी वापस नहीं आ सकता। ये तो महीनों का सफर है। तो अगर ये साबित हो गया, हमारे सवालात के जवाब इन्होंने सही दे दिए, और ये भी उनको पता है कि गए हुए फिजिकली नहीं है पहले, तो अगर इतना हिस्सा सच साबित हो गया तो ये दलील बन जाएगी कि बाकी दावा भी हक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दावा मेराज और मोजज़ा मेराज के दावे को हक साबित करने के लिए बैतुल मक़दिस को बतौर दलील पेश करना था, इसलिए पहले बैतुल मक़दिस ले गए ताकि कुफार और मुशरिकीन भी, यहूद भी, नसारा जो इनकार करके दलील मांगना चाहे और उसको पता है कि बैतुल मक़दिस फिजिकली आप पहले नहीं गए, तो जो मांगे वो उसकी अलामतें पूछ ले। और यही हुआ सुबह के दिन जब आपने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हमें दलील दें। आकर सलाम ने फरमाया पूछो जो दलील पूछते हो। उन्होंने कहा आपने कहा कि बैतुल मक़दिस में मैं गया हूँ, फरमाया मैं गया हूँ। उन्होंने फिर बैतुल मक़दिस की पूछा खिड़कियाँ कितनी हैं, मस्जिद अक्सा की दरवाजे कितने हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो मस्जिद अक्सा की वो तफसीलात मांगने लग गए। बस यही अल्लाह को इल्म था, वही हुआ कि एक ऐसी जगह पहले ले जाएं जो जगह उनकी देखी हुई है और मेरे महबूब ने पहले कभी नहीं देखी, सो वो दलील बन जाएगी। वो पूछेंगे, जब उसके जवाब मिलेंगे तो ऊपर का दावा खुद को खुद मान ले। ये उसी तरह हुआ जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह के दावा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दलील बनाया गया कि मान लो कि अल्लाह है और अल्लाह एक है। अब अल्लाह है और अल्लाह एक है, इसको तो किसी ने देखा नहीं, कैसे मान लें कि वो एक है भी या नहीं? और अगर वाकई है तो एक है या कितने हैं, या उसके बाप दादा भी हैं या बेटे पोते पोतियां भी हैं, क्या पता। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वाहिद ला शरीक है, ये दावा है। तो पूछा इसकी दलील क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कि दावा तो दिखाई दे नहीं रहा, तो दिखाई देने वाला है नहीं, इसकी दलील ऐसी बनाते हैं जो दिखाई दे, नजर आए, तो दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाते हैं। वाक़ई सलाम ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। तो अल्लाह की तौहीद पर दलील मांगते हो तो मेरी 40 साल की जिंदगी को देख लो, तुम्हारे सामने गुजारी है जिंदगी। अगर मुझ में नक्स नजर आए मैं दलील हूँ, और अल्लाह की वहदानियत दावा है, और मेरी सदाकत और मेरी पाकीज़गी और मेरी तहारत सीरत ये दलील है। अगर मुझ में कोई नक्स न मिले तो फिर मेरे दावे को मान लेना, और अगर मैं रद्द हो जाऊं यानी मेरा दलील होना रद्द हो जाए तो फिर अल्लाह का दावा भी रद्द कर देना। तो जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक फिजिकल रियलिटी थी और विजिबल रियलिटी थी, मरी काबिल दीद हकीकत थी, जैसे उसको दलील बनाया किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकदमे पर, जो नजर नहीं आने वाला। इसी तरह मिराज का जो हिस्सा नजर नहीं आने वाला था, उस दावे पर उस हिस्से को दलील बनाया जो नजर आता था, जिसके बारे में उन्हें इल्म था मुखालफों को कि हुजूर कभी नहीं गए और उन्होंने देखा हुआ था, लिहाजा वो पहचान कर सकते थे कि दुरुस्त इतला है या माज़अल्लाह गलत है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उन्होंने मुझसे सवाल करने शुरू किए तो वो लम्हा बड़ा अजीब था मेरी जिंदगी में। वो इसलिए अजीब था भाई, अगर आप किसी बिल्डिंग में जाएं तो आप खिड़कियां गिनते हैं, आप घंटों भी लगा के आ जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, किसी चर्च में जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी मॉल में जाएं, अपने काम से किसी के घर विजिट करने जाएं, दोस्त अहबाब के यहाँ डिनर हो जाएं। अभी आप लोग आए बैठे हैं मिनहाजुल कुरान के गोशे दरूद की मजलिस में और मुकाम सुफा में आए बैठे हैं, और मीनार आपने देखा होगा और यहाँ बैठे हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कितनी खिड़कियां हैं, आप मुमकिन है 7 घंटे से बैठे हुए होंगे, तो शायद आप में से एक शख्स भी जवाब न दे सके। मकसद बात का ये है कि इनसे पूछ लें कि जो टोपी पहनी हुई है इस टोपी के ऊपर कितने फूल बने हुए हैं। वही हजारों चीजें हैं जो हर रोज यूज करते हैं, खुद ही पता नहीं होता। हाथ पे घड़ी पहनी होती है, घड़ी के ऊपर कोई नक्श बने हुए होते हैं, नहीं पता होता क्या है। तो बड़ी फितरी सी बात थी। अब कोई विजिट करता है बिल्डिंग का तो बैठ के खिड़कियां गिनता है वहां। वो कहेंगे भी हमने आपको खाने पर बुलाया तो आप जब से आए आंखें छत की तरफ ही लगी हुई, आपको हमारे भी तवज्जो दें, हमारी तरफ ही बात करें कि मैं खिड़कियां गिन रहा हूँ, क्योंकि वापस जाओ मुमकिन है मुझसे पूछ ले खिड़कियां कितनी थी, रोशनदान कितने थे।
کمرے کتنے تھے, چوڑائی لمبائی کتنی تھی, کون دیکھتا ہے؟ اللہ کی شان ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا نفیس جملہ بولا, فرمایا میری زندگی میں کبھی ایسا سخت وقت نہیں آیا جب انہوں نے یکلخت مجھ سے ایسے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیں یہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, یہ کتنی ہے, اتنی. ایک لمحہ آیا بڑا حیرت کا کہ یہ کیسے سوال شروع کر دیے کہ وزٹر کبھی یہ چیزیں گنتا ہے. تو آقا, اور یہ تو آقا علیہ السلام کی کیفیت تھی نا, سبحان اللہ. اور وہ ان کی ابدیت, شان ابدیت ہے کہ بیان کر رہے ہیں, اور آپ کی اپنی عاجزی کی شان ہے بیان کر رہے ہیں. لیکن خدا کے ہاں آپ کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ان کے سوال پر ابھی بیتا نہیں تھا کہ میں ایک حیرت کی کیفیت میں تھا کہ یہ کیا پوچھا ہے انہوں نے, کہ اللہ رب العزت نے پورا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اٹھا کے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دی, میری آنکھوں کے سامنے رکھ دی. وہ جو پوچھتے تھے میں دیکھ دیکھ کر گن گن کے بتاتا جاتا, جو پوچھتے تھے بتاتا جاتا. یہ مقصد تھا آپ کو بیت المقدس لے جانے کا, ایک ایسی جگہ سے سفر اوپر کا شروع کرا جائے. اوپر کا تو انہوں نے پوچھنا کوئی نہیں کیونکہ ان کو خود معلوم نہیں, جو چاہو جواب دے دو. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, وہ کہتے تھے انی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو. تمہارے فریج میں کیا پڑا ہے, تمہارے فریزر میں کیا پڑا ہے, کھا کر کیا آئے ہو, ٹیبل پہ کیا چھوڑا ہے, اور ڈائننگ ٹیبل پہ کیا ہے, کچن میں کیا کیا پڑا ہے. اب یہ وہ چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ جس کو کہیں گے اس کو تو پتا ہے نا کہ کیا کھا کے آیا ہوں. آج بریانی کھائی ہے, آج گوشت کھایا ہے, تو کیا کھایا کھانے والے کو تو پتا ہے, اور کیا چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے وہ بھی پتا ہے. اس طرح کے یعنی پیش کے ایسی دلیل دو جو اگلے کو پتا ہو اور اس کو گھر تک پہنچا دے. تو اللہ نے الی المسجد الاقصیٰ کو دلیل بنایا, الی السماء و الی العرش و الی فوق العرش الی ثم دنا فتدلی ثم قاب قوسین او ادنی تک کے سفر کی دلیل بنایا مسجد اقصیٰ. اور اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بند کر دی. اور چونکہ وہ یہودیوں کا بھی مرکز تھا, تم بھی جی بھر کے پوچھ لو میرے محبوب سے. عیسائیوں کا بھی مرکز تھا, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہی ہے بیت اللحم کی اسی شہر میں, تم بھی پوچھ لو. اور کفار مشرکین کو بھی, چونکہ وہ تجارتی قافلے ہر وقت آتے جاتے تھے, تم بھی پوچھ لو. جس کا جی چاہے پوچھ لو. تو محبوب کو اس جگہ سے اوپر اٹھاتے ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے, لہذا جس کا جی چاہے سوال کر لو. آسمانوں کی بات کی تو تمہارے بلے کیا پڑھنا ہے, جو چاہیں کہتے جائیں, تمہیں کیا پڑھنا. تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ پہلے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے تاکہ اسے بقایا سفر کی دلیل بنایا جا سکے. اب اس کے بعد ایک دوسری حکمت بھی ہے, اور وہ بات ائمہ نے, بزرگوں نے یہ کہا ہے جس کو ہر چند کے امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے وفی نظر, ان کے اس رائے میں اشکال ہے, انہوں نے اتفاق نہیں کیا. مگر بہرصورت بعضوں نے اس دلیل کو بیان کیا تو حکمت کے طور پہ کوٹ کر دیتا ہوں. بعضوں نے کہا کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ آسمان دنیا پر فرسٹ ہیون میں جس میں داخل ہونا تھا آقا علیہ السلام نے, اس کا ایک دروازہ ہے باب السماء, اس کا دروازہ ہے جو باب السماء دنیا, پہلے آسمان یا آسمان دنیا کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ مسجد اقصیٰ کے بالکل اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس بات کو کہ جب عروج ہو تو عروج ورٹیکل ہو, سیدھی 90 ڈگری میں سفر جائے, زگ زیگ نہ ہو. اس میں عزت اور شان ہے. آپ جب کوئی خط کھینچتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے نا بھی خط آپ کا 90 ڈگری سے دائیں بائیں ہل گیا, ہاتھ ہل گیا, سیدھے خط میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو اللہ نے چاہا کہ زمین سے جب آسمان کی طرف عروج ہو تو جو کہ دروازہ آسمان دنیا کا بالکل مسجد اقصیٰ کی چھت اور اس کے دروازہ کے اوپر ہے, تو 90 ڈگری کا خط استوا بنتا, ورٹیکل پوری لائن بنتی, بغیر تعویج کے استوا سیدھا مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا کے دروازے تک سیدھا سفر کروانے کے لیے بغیر زگ زیگ کے آقا علیہ السلام کو سفر وہاں سے کروایا آسمانوں کا. یہ دوسری حکمت. اور وہ جو آسمان دنیا کا دروازہ ہے جہاں سے دنیا کا وہ آسمان کھلتا ہے, اس دروازے کا بواب ہے, گیٹ کیپر ہے, اس کا نام اسماعیل ہے. آسمان دنیا کا جو گیٹ کیپر ہے اس کا نام اسماعیل ہے, یاد رکھ لیں. اور اس کے زیر انتظام 12,000 ملائکہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں. اب اندازہ کر لیں وہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا. 12,000 ملائکہ وہ اسماعیل, حضرت اسماعیل جو گیٹ کیپر ہے آسمان دنیا کا, اس کے انڈر کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو باب السماء دنیا اور وہی مسعد الملائکہ ہے. ملائکہ جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا اور ہر جگہ کہ ملائکہ کا عروج ہوتا ہے, آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور اترتے ہیں, تو ملائکہ کا اترنا اور چڑھنا بھی اسی دروازے سے ہوتا. تو گویا وہ ایک روٹ ہے, آپ یوں کہیے کہ ایکسپریس وے ہے.
تو گویا زمین سے آسمان تک کی جو ہائی وے ہے اسٹریٹ اس کا روٹ مسجد اقصی سے باب السماء تک ہے، وہ ہائی وے روٹ ہے۔ اور ایک تیسری بات اس میں یہ بھی کہی ہے بعض علماء نے کہ وہ مسجد اقصی سے باب السماء اقرب، آسمان سے اقرب ہے وہ۔ خیر حافظ ابن حجر اسقلانی اور بعضوں نے اتفاق نہیں کیا اور بعضوں نے یہ رائے دی ہے، سو میں نے اس لیے حکمتاً اس کو کوٹ کیا کہ یہ بھی بعضوں نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد ایک تیسری حکمت ہے، وہ بڑی عجیب ہے اور بڑی پیاری ہے، وہ بھی ہر ایک حکمت بڑی پیاری ہے۔ میں تو جس حکمت پہ بھی غور کرتا ہوں تو کیف میں طبیعت جو ہے وہ ڈوب جاتی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ دو قبلے تھے کل آج تک کل کائنات میں جو اللہ نے بنوائے اپنی عبادت کے لیے۔ سب سے پہلا قبلہ یہی بنایا جو کعبہ ہے مکہ معظمہ کا، یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے معمار آدم علیہ السلام تھے اور مزدور ملائکہ تھے۔ ملائکہ کو بھیجا تھا، اس وقت مخلوق تو تھی نہیں، انسانی مخلوق تو نہیں تھی، تو وہ آپ کی مدد کرتے تھے اور یہ کعبۃ اللہ بنا۔ اور بعض روایات کے مطابق جب طوفان نوح آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا اور آسمان پر بیت المعمور میں کنورٹ ہو گیا، بعض روایات کے مطابق۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسری حکمت کے دو، ایک پہلا کعبہ یہی بنا قبلہ کعبۃ اللہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ تعمیر ابراہیمی پھر تھوڑی تصحیحات اور ریکنسٹرکشن اور ریپیئرنگ اور رینوویشن کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آقا علیہ السلام کے دور تک آ گئی۔ تو یہ قدیمی قبلہ یہی ہے، سب سے اقدم کعبۃ اللہ۔ اس کے بعد دوسرا قبلہ بنا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور وہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصی کہلائی۔ اس وجہ سے بے شمار انبیاء علیہ السلام جتنے اس زمانے میں گزرے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی کثرت ہجرت کر کے اسی بیت المقدس کی طرف جایا کرتی تھی۔ تو وہ بیت المقدس جو ہے غالب اکثریت انبیاء کی ان کا مہاجر یعنی ہجرت گاہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام اور رسول اسلام کی بڑی اکثریت نے ہجرت بیت المقدس کی طرف کی تھی، کیونکہ قبلہ وہ تھا، بیت المقدس تھا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خود اصل تو پیدا ہوئے عراق میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل کا جو علاقہ ہے اور بابل اور نینوا عراق میں، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ نمرود کا تخت اور سلطنت بھی وہیں تھی۔ پھر وہاں سے ہجرت فرما کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلاد شام میں آئے اور بیت المقدس القدس میں آباد ہوئے۔ ان کا مزار بھی وہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ مسجد اقصی سے کوئی تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خلیل الرحمان الخلیل شہر ہے، وہاں آپ کا مزار پاک اور حرم ابراہیمی ہے۔ تو قیام آپ کا وہاں تھا، پہلے حلب میں رہا بلاد شام میں، پھر فائنلی القدس میں آ گئے بیت المقدس۔ وہاں سے آ کر آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اور حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو یہاں آباد کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے آباد ان کو اس لیے کروایا تھا یہاں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ادھر نہیں بھیجا، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل بننی تھی، اور بنی اسرائیل کا قبلہ اور کعبہ بیت المقدس میں بننا تھا، ان کی اولاد وہاں آباد ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچپن سے وہاں بھیج دیا، کیونکہ بنو اسماعیل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، وہ کعبہ وہاں بنوایا۔ تو دو قبلے تھے، تو آقا علیہ السلام عمر بھر کبھی بیت المقدس میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو قبلہ ابراہیمی جو تھا وہ تو آقا علیہ السلام کے پاس تھا، مگر دوسرا قبلہ آقا علیہ السلام کو موقع وہاں جانے کا نہیں ملا۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ سفر میں الجمع بین القبلتین کر دوں، اس سفر میں محبوب کے ایک ہی سفر میں دونوں قبلے جمع ہو جائیں، اس سفر کی فضیلت ہو جائے کہ زمینی سفر کی ابتدا کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام سے ہو، اور آسمان کے لیے جو اوپر کا سفر ہے اس کی ابتدا مسجد اقصی سے ہو۔ تو دونوں قبلے آقا علیہ السلام کے سفر میں جمع کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں سے وہاں تک سفر کرایا۔ اور اس کے اندر حکمت پھر یہ بھی تھی کہ چونکہ اکثر انبیاء نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی، اور کوئی ایک فضیلت بھی ایسی نہیں جو دوسرے انبیاء میں ہو اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں نہ ہو۔ یہ اب میں چوتھا سبب بیان کر رہا ہوں، چوتھی حکمت۔ کوئی ایک ہجرت ایسی، کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں جو دوسرے انبیاء میں ہو اور آقا علیہ السلام میں نہ ہو۔ تو بے شمار ہزارہ انبیاء کو ایک فضیلت کی حاصل تھی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کی، اور آقا علیہ السلام کی بیت المقدس کی طرف ہجرت نہیں تھی،
آپ کی ہجرت تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، تو یہ ہجرت جو کئی انبیاء نے اس طرف کی وہ خالی تھا چیپٹر. تو اللہ رب العزت نے حضور کی سیرت طیبہ کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کے سفر کے ساتھ بھی اس فضیلت کے ساتھ بھی معمور کر، تاکہ یہ گوشہ بھی محبوب کا خالی نہ رہے جو دوسرے انبیاء کی زندگیوں کے سفروں میں تھا اور محبوب کے سفر میں نہیں. حضور کے سفروں میں یہ بھی شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 حکمتیں ہو گئیں. اب 5ویں حکمت اس میں ایک اور ہے، وہ اس سے بھی عجیب تر ہے اور ایمان افروز اور وجد انگیز ہے. آپ جھوم اٹھیں گے. میں تو اس کو جب یاد کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام کی رحمت کا اور شفقت کا اور محبت کا تصور کر کے تو میری طبیعت اور میرا من جھوم اٹھتا ہے. حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو بیت المقدس ہے القدس، یہ میدان محشر بنے گا. عرفات بھی میدان محشر ہوگا اور اس سے آگے تک جائے گا، یہ وسط محشر ہوگا میدان. یہ میدان محشر کے وسط میں یہ جگہ آئے گی جہاں باس بعد الموت ہوگی اور حشر و نشر ہوگا اور حساب و کتاب اور امتیں اٹھیں گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ جہاں دفن ہوئے وہیں اٹھیں گے وہیں سے، اور یہ میدان حشر میں شامل ہوگا بیت المقدس. تو اب تو قیامت تک ساری اس سے آگے پیچھے حضور علیہ السلام ہی کی امت ہے، تو امتیوں نے اٹھنا تھا اس جگہ پر میدان محشر میں، اور یہ مین ایریا میدان محشر کا مرکز بن جانا ہے یہ خطہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حرم کعبہ سے پہلے بیت المقدس کا سفر کرایا تاکہ وہاں آپ کے قدم لگ جائیں، اور محشر بننے سے پہلے میدان محشر پہ حضور کے قدم لگ جائیں، تاکہ آقا علیہ السلام کی امت جب اٹھے تو حضور کے قدموں سے میدان محشر سے انہیں مانوسیت پیدا ہو، اجنبیت پیدا نہ ہو. تو آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت وہاں ڈالنے کے لیے پہنچایا کہ آپ کے قدمین کی برکت لگ جائے، اور امت جب قیامت کے دن اٹھے تو اس مقام میں ان کو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اثرات جو ہیں وہ ان کو انس اور حوصلہ دے رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے چاہا کہ جو قیامت کے دن جو محشر کا میدان بنے گا مرکز، اس پر بھی میرے محبوب کے قدم لگ جائیں اور وہاں سجدہ گاہ بن جائے. وہاں چونکہ نماز پڑھانی تھی تو وہاں جا کے آقا نے امامت کرائی. تو جس دن میدان حشر ہوگا قیامت کے دن بھی حضور امام ہوں گے، محشر کے امام ہوں گے. تو اس زمین کے محشر میں بدلنے سے پہلے بھی حضور کو اس سرزمین کا امام بنایا، اس مسجد اقصیٰ کا جو محشر میں بدلنے والی زمین. پھر اس کی ایک حکمت اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1.5 سال تک اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب مدینہ ہجرت ہوئی تو ہجرت مدینہ کے بعد 1.5 سال تک 18 مہینے آقا علیہ السلام نے نماز بیت المقدس کی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. 18 ماہ کے بعد بعض روایات میں 16 ماہ 17 ماہ 18 ماہ کے اقوال ہیں، تو تقریباً 1.5 سال کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر آپ نے اپنا چہرہ انور قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو کعبہ مکہ کی طرف پھر. جب مکہ معظمہ میں تھے تو تب بھی اس رخ پہ کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبۃ اللہ ہوتا اور بیت المقدس بھی اسی لائن پہ اسی سمت میں آ جاتا، مگر اس وقت سامنے کعبۃ اللہ ہوتا تھا. جب مدینہ ہجرت ہو گئی تو کعبۃ اللہ کی سمت مکہ کی اور بیت المقدس کی سمت بالکل عکس ہو گئی، بالعکس 180 ڈگری اپوزٹ سائڈیں ہو گئی، دو متضاد مختلف سمتیں ہو گئی، جیسے مشرق و مغرب یا شمال اور جنوب. اب دونوں قبلے ایک سمت میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، ایک سمت کو چھوڑنا تھا ایک کو رکھنا تھا، ایک کو چھوڑنا تھا اور ایک کو. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا، یہ بھی ایک روایت ہے، ائمہ نے صحابہ کرام تابعین نے بیان کی، اتباع تابعین مفسرین نے، ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ ادھر اکثریت یہود کی ہے اور ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. اب یہاں آ کر دونوں قبلے ایک سمت میں تو جمع نہیں ہو سکتے، مشرق اور مغرب کی طرح بالکل بالعکس سمتیں ہیں، ایک کی طرف منہ ہوگا ایک کی طرف پشت ہوگی. تو آپ نے چاہا کہ اکثریت یہود کی اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کو بڑی قوت پہنچے گی. کفار و مشرکین تو نہیں ہوئے تھے، وہاں سے کوئی 300 آدمی ملے، 350-400 سے کم ملے. اگر یہاں ان کے دل پھر جائیں، بدل جائیں، نرم ہو جائیں اور یہ قبول اسلام کریں تو اسلام کو طاقت ملے گی. تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ کی خواہش ہوئی کہ چونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور آقا علیہ السلام کو اور اسلام کو تو کوئی اعتراض تھا نہیں، چونکہ وہ بھی انبیاء کا قبلہ تھا، اللہ کا مقرر کردہ.
تو ان کی دلجوئی کے لیے ترجیح دی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، یہ امر الہی ہو گیا۔ تو یہود کی جیوز کی دلجوئی کے لیے کہ دیکھیں گے چلو ہمارے قبلے کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو ہم سے اتنا زیادہ تضاد نہیں رکھتے، اتنا زیادہ اختلاف نہیں رکھتے، مخالفت نہیں رکھتے، ہمارے قبلے کو دھتکارا نہیں ہے، شاید میرا یہ عمل ان کے دلوں کو پھیر دے، نرمی پیدا کر دے، اور کئیوں کے دلوں پہ اس کا اثر ہوا بھی۔ خیر مختلف اسباب بیان کی ہیں اسباب نزول میں محدثین نے، صحابہ اور تابعین میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کا امر آ گیا۔ نتیجتاً یہ کہ 1.5 سال کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اور بعد میں پھر آپ کی خواہش بدلی کہ کعبۃ اللہ، کعبہ ابراہیمیہ اڈاپٹ کر لوں، کیونکہ کئی بدبخت یہود ایسے تھے کہ پھر وہ تانے دینے لگ گئے کہ اپنا کعبہ الگ کیوں نہیں بنا لیتے وغیرہ وغیرہ، تو کعبہ بدلا۔ اللہ پاک نے چاہا کہ میرے محبوب نے، اس کو پہلے علم تھا کہ میرے محبوب نے ہجرت کے بعد جا کے جس قبلہ کی طرف 1.5 سال نماز پڑھنی ہے وہ دیکھا بھی نہ ہو، تو میرے محبوب کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ایک ایسے قبلے کی طرف 1.5 سال منہ کر کے نماز پڑھیں، کوئی اور ہو تو خیر ہے، مگر آقا علیہ السلام کی ذات تو ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جسے دیکھا بھی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کی شان سے فروتر بات تھی، تو اللہ پاک نے ہجرت سے سال پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، بعد میں ہجرت مدینہ کے بعد اس قبلہ میں پہلے لے جایا گیا، آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگوائے اور اس قبلہ میں جا کے امامت کروائی تاکہ وہ قبلہ بھی حضور ہی کا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قبلہ صرف سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نہ رہا، اب صرف سیدنا داؤد علیہ السلام کا نہ رہا، صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نہ رہا، سیدنا زکریا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا نہ رہا، اب وہ قبلہ مصطفی بھی بن گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کل انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی، امامت کرائی، تو وہ سفر اس لیے کرایا کہ وہ قبلہ بھی قبلہ مصطفی بن جائے اور اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنے قدموں سے شرف بخش دیں اس کو، تاکہ ہجرت کے بعد جب اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے تو یہ کیفیت نہ ہو کہ اللہ کا پیغمبر اور محبوب اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جسے زندگی میں دیکھا ہی نہیں، پہلے دکھا دی۔ یہ 6 حکمتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک 7ویں حکمت بھی ہے، اور 7ویں حکمت یہ ہے کہ وہ جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ ارواح انبیاء کا مجمع ہے، انبیاء علیہ السلام کی روحیں اس کے ارد گرد جمع ہے، کثیر انبیاء کی روح، چونکہ ہزارہا کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس کے ارد گرد، وہیں ہجرت کر کے گئے، بیشتر بلاد شام اور گرد و نواح میں آئے، وہیں مدفون ہوئے، چونکہ ہزارہا انبیاء کے مزارات وہاں ہیں، میجورٹی ادھر مدفون ہے، ان کی روحوں کا مجمع ہے، ان کی روحوں کا مرکز ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ماحول کو ہم نے برکت دی، جس کے ارد گرد یعنی ماحول کو ہم نے برکت دی، یہ نہیں کہا جس کو ہم نے برکت دی، نہ بلکہ ماحول، اس کے گرد و نواح، اس کے ماحول کو برکت دی۔ اس کے گرد و نواح کو، ماحول کو برکت کیوں ملی؟ کہ ہزارہا انبیاء علیہ السلام مدفون وہاں پر ہیں، انبیاء کی مقدس روحیں اور ان کے مقدس اجساد اور مقدس مزارات وہاں ہیں، تو چونکہ وہ مسکن ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو ان کی روحیں بھی وہاں، اجساد بھی وہاں، تو اللہ نے چاہا کہ حکمت یہاں سے میرے محبوب کو گزار کے لے جاؤں، جیسے سدرۃ المنتہا سے گزارا کہ کل عالم سماوات کے ملائکہ وہاں جمع ہو گئے ایک ہی جگہ، اور ایک ایک پتے پر ہزارہا لاکھوں ملائکہ جمع تھے، تو وہاں سے گزارا تھا کہ سب ملائکہ یکجا ایک ہی جگہ پر حضور کی زیارت کر لیں۔ اسی طرح یہ گویا جس طرح آسمانی کائنات کا مقام سدرۃ المنتہا کو دیا، تو زمینی سفر میں آقا علیہ السلام کے اس مقام کو مسجد اقصی کو رکھا تھا کہ تمام انبیاء جن کی اکثریت وہیں مدفون ہے، ان کا مسکن ہے، تو آقا علیہ السلام وہاں جائیں تاکہ وہ انبیاء زیارت کر لیں، حضور سارے انبیاء زیارت کر لیں، اور وہ چونکہ ان کا گھر ہے، انبیاء کے مزارات کثرت سے وہاں اور ان کی ارواح مقدسہ وہاں ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر میں آقا کا استقبال کریں۔ تو تمام انبیاء نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، کیونکہ وہ ان کا مسکن تھا، میجورٹی انبیاء کا مسکن تھا، تو اللہ نے چاہا کہ تمام انبیاء کو آقا علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہو جائے اور استقبال بھی وہ کر لیں، چونکہ وہ ان کا گھر ہے، ان کا مسکن ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک 8ویں حکمت اور بھی ہے، اور 8ویں حکمت یہ کہ اسے المسجد الاقصی جیسے کہتے ہیں، بارکنا حولہ، وہ القدس بھی کہتے ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ وہ اس کعبہ کو تو آقا علیہ السلام کا مولد ہونے کا شرف ملا،
کہ حضور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور کا میلاد ہو گیا اس شہر میں تو کعبۃ اللہ اور شہر مکہ کی شان بڑھ گئی۔ اب یہ قبلہ جو ہے کعبہ، یہ بیت المقدس میں ہے، اس میں تو آقا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اللہ نے چاہا کہ اسے بھی شرف دے دوں تو ولادت وہاں ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کی طرف ہونی تھی، تو آقا علیہ السلام کا سفر کے دوران ہیڈ کوارٹر جنکشن آقا علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کو بنا دیا، جاتے ہوئے بھی اور زمین پر واپس اترتے ہوئے بھی، اس کو جنکشن بنا دیا آقا علیہ السلام کے سفر معراج کا، تاکہ اس کو معنن بھی اور حصن بھی برکت مل جائے حضور کے قدموں سے۔ تو القدس کو اور مسجد اقصیٰ کو حضور کے قدمین کی برکت دلانے کے لیے، کہ اس کو تو حضور کے ولادت کا شہر ہونے کی وجہ سے ملتی رہتی ہے برکت، اس کو بھی آقا علیہ السلام کی امامت اور آپ کے قدموں کی برکت نصیب ہو جائے، تو مانوی اور حصی طور پر اس کو برکت عطا کی، حضور کی نسبت سے بھی برکت ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کی برکت تو اسے میسر تھی، بیت المقدس اور المسجد الاقصیٰ کو انبیاء کی نسبت کی برکت تو میسر تھی، اللہ نے چاہا کہ نسبت محمدی کی برکت بھی اسے نصیب ہو جائے، اس مسجد اقصیٰ کو، اس قبلہ کو آقا علیہ السلام کی نسبت کی برکت دلوا دی جائے، مانن اور اسن کو آقا وہاں سے لے گئے، شرف یاب کرنے کے لیے گئے، اس کو شرف یاب کرنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد پھر نامی حکمت ایک اور ہے، وہ یہ کہ جب ادھر لے گئے تو وہ آلریڈی قبلہ تو تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس کو زیارت گاہ بنانا تھا، اپنی نسبت سے اللہ نے 3 زیارت گاہیں بنانی تھی، مساجد، 3 مساجد کو، کہ ان کی زیارت کی نیت سے اور کثرت ثواب کی نیت کر کے سفر کیا جائے، 3 مساجد کو خصوصی زیارت گاہ بنانا تھا۔ ایک کعبۃ اللہ تھا، مسجد حرام، وہ زیارت گاہ بنی اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کا مولد، حضور کی جائے میلاد ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ صرف ان 3 مسجدوں کی طرف نیت کر کے سفر کیا جائے، زیارت کا اور کثرت ثواب کا۔ ایک مسجد حرام، کیوں کہ وہ حضور کے میلاد کی جگہ، دوسری مسجد نبوی کیونکہ آقا علیہ السلام کی ہجرت اور آپ کے مدفن کی جگہ، وہ آقا علیہ السلام کی تربت مبارک کی جگہ ہے، جہاں آقا علیہ السلام کا قبر انور ہے، روضہ پاک ہے۔ تو ایک مسجد حضور کا مولد ہے، ایک مسجد حضور کا روضہ ہے۔ اللہ نے سفر کہا ہے کہ ان کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے جاؤ۔ ایک مسجد حرام اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا مولد ہے، میلاد کی جگہ، ایک اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے، ان کی زیارت کی نیت کر کے جاؤ۔ تو بیت المقدس کی زیارت کی نیت کر کے جائیں تو کیا نیت کر کے جائیں؟ وہاں نیت دوسرے انبیاء کی نسبت کی بنتی ہے، حضور کی نہیں بنتی تھی، تو اسے بھی آقا علیہ السلام کی امامت کروا کے اور پہنچا کر وہ آقا علیہ السلام کا موقع یا موضع اسراء بنا دیا، اسے آپ کا مقام اسراء بنا دیا۔ تو ایک مولد مصطفیٰ کی وجہ سے زیارت گاہ بن گئی، ایک روضہ مصطفیٰ کی وجہ سے زیارت گاہ بن گئی، اور ایک موضع اسراء ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا زیارت گاہ بن گئی۔ تو اس کو بھی زیارت گاہ بنانے کے لیے اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کی نسبت ملے، تو 3 مسجدوں کو زیارت گاہ بنایا اور تینوں کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ 9ویں حکمت تھی۔ اب اس کے بعد ایک 10ویں حکمت اور بھی ہے، دل کا عشرۃ کاملہ کر دیتے ہیں، 10ویں حکمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ جن جن جگہوں پر اللہ کے نور کی تجلی چمکی ہے، یا اللہ کے گھر بنے ہیں، اور اللہ ہم کلام ہوا ہے کسی سے، یا اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، یا اس کی تجلی کا انعکاس ہوا ہے، وہ ساری جگہیں ان جگہوں پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، ان جگہوں پر میرے مصطفیٰ کی نظر لگ جائے، ان جگہوں پر میرے مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے، وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا حصہ بن جائیں، میرے محبوب کی زندگی میں داخل ہو جائیں وہ سارے مقامات۔ تو اس روئے زمین کی ہر اس جگہ پر جہاں اللہ کی تجلی اتری ہے، چمکی، یا اللہ نے کلام کیا، جو اس کا نور اترا، اللہ نے چاہا کہ وہ مین جگہیں ساری میرے محبوب کی زندگی اور سیرت میں داخل ہو جائیں، کوئی ایک خاص جگہ باہر نہ رہ جائے۔ اس لیے نسائی میں حدیث آتی ہے، اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن بزار نے بھی روایت کیا ہے اس کو، اور بہت ساری یعنی احادیث میں مختلف طرق سے حدیث پاک آئی ہے، اور نسائی نے سنن میں سیاستہ کے اندر حدیث صحیح انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا، اور امام بہقی نے بھی 2 الگ طریق سے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے بھی اور دیگر ائمہ نے بھی الگ، اور امام بہقی نے حضرت شداد بن اوس کے طریق سے روایت کیا۔
امام نسائی نے انس ابن مالک کے طریق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب براق لایا گیا اور میں اس براق پر سوار ہوا، جبرائیل امین مجھے لے کے چلے، تو جب آگے چلے تو ایک سرزمین آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سرزمین کھجوروں کی سرزمین تھی، وہ کھجوروں کی سرزمین تھی، ارض نخل، کھجوروں کی سرزمین. تو مجھے کہا جبرائیل امین نے، یا رسول اللہ یہ جو زمین ہے ارض ذات نخل، اس پہ نیچے اتریے، 2 نفل پڑھی. میں نے 2 نفل پڑھے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو جگہ ہے یہ ارض طیبہ ہے، یہ سرزمین مدینہ ہے جو آپ کا مہاجر یہ ہجرت گاہ بنے گی، جس پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. تو آقا علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے بھی پہلے سرزمین مدینہ پہ آقا کے قدم لگوا دی، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، اور بعد 2 نفل پڑھے. حدیث صحیح ہے، سنن نسائی کی، بیہقی کی اور دیگر کتب. تو گویا وہ مدینہ جو زیارت گاہ خلائق بننی تھی اور جس پر اللہ کی 10 سال تک تجلیات اترنی تھی آقا کے پاس، اور جبرائیل امین کا ہر وقت آنا جانا ہونا تھا. تو اس سفر میں آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ کا جو اسٹیشن ہے، پہلا اسٹیشن وہ مدینہ بنایا. مکہ معظمہ سے براق کی گاڑی چلی، براق چلا اور پہلا اسٹیشن مدینہ طیبہ. اتر کے 2 نفل پڑے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے چل پڑے. آگے ایک اور زمین آئی، اس سرزمین پہ اترے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتر کے تو جبرائیل امین نے مجھے عرض کیا کہ آپ اتر کے یا رسول اللہ یہاں بھی 2 نفل پڑھیے. تو میں نے اتر کے 2 نفل پڑھے. تو مجھ سے پوچھا، یا رسول اللہ تدری این صلیت، معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلیت بطور سینا، یہ طور سینا ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی. تو دوسرا مقام طور سینا تھا جو اللہ رب العزت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اپنی تجلی طور سینا پہ گزاری تھی. اور طور سینا جس کو ہم سینا کہتے ہیں، تو طور سینا نے اللہ کی تجلی کو اپنے اندر جذب کر کے اس تجلی کے ذوق میں اور تجلی کی مستی میں پاش پاش ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. تو گویا وہ حصہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت پاک میں شامل کرایا گیا، اس سفر معراج کا حصہ بنا، کیونکہ وہ بھی تجلی کی جلوہ گاہ تھی ایک. اب دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام بیہقی نے حضرت شداد بن اوس کے ذریعے روایت کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ سے چلے تو مدینہ طیبہ سے چل کے ایک مقام آیا، ایک صحرا تھا. تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے. وہاں ایک درخت تھا، تو ایک درخت کے پاس نماز پڑھی 2 نفل پڑھ کے. تو مجھ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلیت عند شجرۃ موسیٰ صلیت بمدین، یا رسول اللہ یہ مدین کی جگہ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام والا درخت ہے جس درخت سے اللہ کا نور ظہور پذیر ہوا تھا. آگ جلتی نظر آئی تھی اور اللہ پاک نے فرمایا تھا، انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ میں اپنے جوڑے اتار لے، میں تمہارا رب ہوں. وہ تجلی حق چمکی تھی جس درخت سے، وہ وادی مدین ہے. تو آقا علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا کہ وہاں بھی تجلی ہوئی تھی اللہ رب العزت. تو وہاں 2 نفل پڑے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر کہ اس تجلی گاہ کے بعد پھر وہ روایت جو نسائی کی میں نے کوٹ کی، پھر طور سینا پہ وہ تجلی گاہ تھی، جلوہ گاہ یزدی تھی، وہاں بھی 2 نفل پڑھائے. تو 3 اسٹیشن ہو گئے مکہ معظمہ سے چل کے. پہلا اسٹیشن مدینہ طیبہ، دوسرا وادی مدین شجرت موسیٰ جہاں درخت سے آواز آئی تھی انی آنست نارا. تو تیسرا پھر طور سینا، وہاں 2 نفل پڑھے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حدیث، دونوں حدیثوں میں ایک ہی روایت ہے کہ وہاں سے چلے حیث کلم اللہ موسیٰ، جہاں اللہ نے کلام کیا تھا موسیٰ سے. اس کے بعد چلے پھر القدس میں آئے اور جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑھیے. میں نے 2 نفل پڑھے. تو فقال اتدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو بتاؤں عرض کروں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو ساتھ ہی بولے صلیت ببیت لحم، یا رسول اللہ حیث ولد عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد گاہ ہے، مولد عیسیٰ ہے. بیت اللحم آپ نے یہاں نماز پڑھی، آپ نے اپنے بھائی عیسیٰ کی میلادت گاہ پہ مولد پہ نماز پڑھی. تو وہ بھی تجلی کی جگہ تھی، کیونکہ حضرت مریم کو وہاں آواز آئی تھی کہ مریم یہاں کھجوروں کے شاخ کو پکڑ کے خوب جھنجھوڑ تو تازہ پھل گریں گے اور کھانا اور چشمہ پھوٹ پڑا تھا. وہ بھی تجلی ظاہر ہوئی تھی اللہ رب العزت. وہ بیت اللحم جو بن گیا وہاں بھی ظہور تجلی ہوا تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا اللہ تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام بولے قدرت انی عبداللہ، وہ بھی تجلی گاہ تھی، جلوہ گاہ تھی. تو وہاں بھی 2 نفل پڑے. اور ایک اس میں یہ بھی سنت بنا دیا کہ انبیاء کے میلاد کی جگہوں کی زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہے.
انبیاء کے مولد کی جگہ میلاد کے مقام کی زیارت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی امت کے لیے سنت بنا دی۔ پھر اس کے بعد آگے گئے، یہ 4 جگہوں پر ہو گیا نا۔ پھر آگے کتب میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مقام جو قبہ صخرہ ہے جہاں براق باندھا، پھر وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام کے براق کو جبرائیل امین علیہ السلام نے باندھا، براق باندھا گیا، اور وہاں براق باندھنے کے بعد وہ بیت لحم کے 2 نفل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام داخل ہوئے مسجد اقصیٰ میں، اور اس مقام پر حضور علیہ السلام نے اور جبرائیل امین نے مل کے 2 نفل پڑھے پہلے۔ تو پھر جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح جمع تھی، اور حدیث میں بعض یہ بھی آیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ نے حضور کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، بعث آدم فمن دونہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ، کما قال۔ اس شب معراج میں آقا علیہ السلام کے لیے کل انبیاء کی بعثت دوبارہ ہوئی، سارے انبیاء کو دوبارہ اٹھایا گیا۔ پہلے جن جن راستوں سے آقا علیہ السلام کا براق گزرا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام عرض کیا حضور کو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سلام عرض کیا، وہ آقا قبروں میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام عرض کرتے گئے، اور جب بیت المقدس پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح مبعوث کیا کہ ان کی ارواح اپنے جسموں کے ساتھ آقا کے استقبال کے لیے کھڑی۔ مسجد اقصیٰ میں سب نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، تو مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مدین، مدین سے طور سینا، طور سینا سے بیت اللحم، اور وہاں سے پھر براق باندھ کے بعد مسجد اقصیٰ تمام انبیاء نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے آقا علیہ السلام پھر وہ صفیں بن گئی، پھر جبرائیل امین نے اذان کہی، وہ مؤذن بنے، نماز کا وقت ہوا۔ اب مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے وہ کون سی نماز ہوگی، فرض ہوگی یا نفل ہوگی۔ انبیاء پہ تو وفات کے بعد تو فرض ہوتی نہیں، ان کی نفلی ذوق کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق عبادت ہوتی ہے، ان کی روحانی غذا ہوتی ہے۔ ہر غرض مختلف ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن یہ کہ جبرائیل امین نے اذان کہی اور تمام انبیاء نے صفیں بنائی، اور پھر سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کی رات جو ہے تمام انبیاء صف در صف نمازی اس لیے کرے کہ آپ اپنی امامت کا شرف عطا کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سب کو نماز پڑھائی، امامت کرائی، تو انہوں نے استقبال کیا، پھر سب کی امامت کرائی آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے امامت کرائی بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ میں، اور پھر امامت کرانے کے بعد سب انبیاء علیہ السلام بیٹھ گئے اجتماع بن کر، جیسے آج کی رات دنیا ہر جگہ بیٹھی ہے آقا علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کوئی کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی نثر میں، کوئی نعت میں، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے باجماعت نماز آقا علیہ السلام کی ابتدا اور امامت میں پڑھ لی۔ اس کے بعد جلسہ معراج منعقد ہوا، اس شب اسراء حضور کی شان میں جلسہ منعقد ہوا، اور 5 انبیاء آقا علیہ السلام سے پہلے انہوں نے خطاب کیے جلسہ میں۔ یہ تمام احادیث کثرت کے ساتھ محدثین نے، ائمہ نے اپنی کتب میں روایت کی ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسے امام بہقی نے دلائل النبوت میں بیان کیا ہے، اسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے، امام بزار نے مسند میں روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں، امام ابن جریر نے بیان کیے ہیں، تمام بہت سی کتب حدیث میں اور پھر کتب تفسیر میں اور کتب دلائل میں کتب میں آیا ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام میں سے 5 کو منتخب کیا گیا جلسہ معراج سے خطاب کرنے کے لیے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ انبیاء کی ارواح بھی آ گئی، اس وقت ملائکہ بھی اتر آئے۔ یہ دیکھیے نا، چونکہ اسراء کا مرحلہ ختم ہونے والا تھا، ایک بار تو ملائکہ اوپر زیارت کریں گے نا جا کر سدرۃ المنتہا پہ، اسی طرح انبیاء بھی اوپر زیارت کریں گے پھر آسمانوں پر۔ اللہ رب العزت نے ان کو 3 مواقع دیے۔ پہلے انبیاء جو راستے میں جن کی قبور مقدسہ تھی انہیں کہا کہ تم کھڑے ہو کر میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو اور قبروں میں استقبال کرو۔ پر مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا اور وہاں استقبال ہوا اور حضور کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر جب آقا علیہ السلام نور کے ایلیویٹر پر آسمانوں پر پہنچے تو آسمان پہلے سے لے کر 7ویں تک پھر انبیاء علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے موجود، ان کی ارواح اجساد کے ساتھ متشکل ہو کر موجود تھی، اور یہاں بھی تھی۔ اسی طرح ملائکہ نے وہاں بھی زیارت کی، اور ایلیویٹر کے ساتھ بھی ملائکہ لے جا رہے تھے اوپر، اور آسمانوں پر بھی ساتھ خدمت انجام دے رہے تھے، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں بھی ملائکہ اترے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے۔ باری تعالیٰ آج کی رات جہاں جہاں تیرا محبوب جائے ہمیں ہر موقع عطا کر کے زیارت کرتے جائے۔ گویا ایک بھاگ دوڑ تھی، بھاگم بھاگ تھی، ملائکہ نیچے اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں،
انبیاء قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، بیت المقدس میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں پر جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، اور پھر نہ صرف ملائکہ، جب ملائکہ آ گئے تو غلمان بھی آئے زیارت کرنے کے لیے۔ تو الحور العین نے کہا یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، آقا علیہ السلام گزر جائیں گے، ہر کوئی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو عین کی حوریں بھی بول اٹھی، اللہ نے فرمایا تم بھی چلی جاؤ۔ تو الحور العین بھی کل حوریں عین کی وہ بھی بیت المقدس میں حضور کے براق باندھنے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جمع ہو گئی اکٹھی۔ تو انہوں نے بھی حضور کو سلام عرض کیا، یا رسول آقا ہمارا بھی سلام قبول ہو۔ تو الحور العین نے بھی آقا کی بارگاہ میں سلام کیا، اور آقا علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء جمع ہوئے جیسے، تو پھر اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی، صفیں بنی، اور آقا نے امامت کرائی۔ امامت کروانے کے بعد بلکہ یعنی یہ لفظ آتے ہیں جیسے امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا حدیث صحیح، اور دیگر امام بہقی نے روایت کی اور دیگر تمام کتب میں، اور وہ یہ کہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی سیاستہ میں بھی، کہ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جو ایک نبی بھی اللہ نے مبعوث کیا ہے آج کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہ گیا جس نے آپ کی ابتدا اور امامت میں نماز نہ پڑھی، کل انبیاء سب در سب آپ کے پیچھے۔ اور پھر اس کے بعد اس جلسہ سے انبیاء نے خطاب شروع کیے، جیسے چیف گیسٹ سے پہلے کچھ مقامی اسپیکر ہوتے ہیں خطاب کرتے ہیں، مقامی خطاب ہوتے ہیں اسپیکر، بعد میں پھر مین اسپیکر کا خطاب ہوتا ہے جو مہمان خصوصی تشریف لایا ہو۔ تو سب سے پہلا خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو اس کا بڑا مختصر سا، بڑا لمیٹڈ سے چند جملوں کے خطاب تھے ان کے، کیونکہ اصل خطاب آقا علیہ السلام کو ہونا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ میں جلسہ معراج ہوا۔ یہ کل کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کو، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، مجموع الزوائد میں امام حسمی نے، دلائل النبوت میں امام بہقی نے، دیگر تمام کتب میں، اور قاضی ایاز نے، ابن جریر نے، ابن حاتم میں، بہقی میں، تمام کتب میں موجود احادیث۔ جلسہ ہوا اور پہلا خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کی حمد و ثنا، پھر اپنے اوپر نعمتوں کا ذکر سارا۔ دوسرے خطیب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اٹھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا۔ تیسرا خطاب سیدنا داؤد علیہ السلام نے کیا۔ چوتھا خطاب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ پانچواں خطاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو پانچ چھوٹے چھوٹے خطاب لوکل انبیاء، چونکہ ان ساروں کے مقامات وہی ہیں، چونکہ وہ استقبال کر رہے ہیں، ان کا گھر ہے، مسکن ہے، ان کا وطن ہے، شہر ہے ایک طرح کا، سمجھے، وہاں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو استقبالی یہ خطاب ہوئے ان پانچ انبیاء علیہ السلام، جنہوں نے 1,24,000 انبیاء کی نمائندگی کی۔ ان خطابات کے بعد آخری خطاب پھر آقا علیہ السلام کا ہوا۔ اس کے بعد پھر معراج کے سفر پر ایلیویٹر آیا، نور کا ایلیویٹر لگ گیا تخت، اور پھر آقا اوپر تشریف لے گئے۔ آخری خطاب آقا علیہ السلام کا ہوا۔ آقا علیہ السلام کا خطاب آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر آج کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ جو آقا علیہ السلام کا خطاب ہوا وہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ آقا علیہ السلام کا خطاب آپ نے خطبہ پڑھا، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے اپنے خطاب کے پہلے جملے میں کل مخلوقات اور جہانوں کے لیے رحمت ہونا اور رحمت بنا کے بھیجا جانا بیان کیا۔ رحمت کا آپ اندازہ کر لیں کہ بگننگ آپ نے اپنے خطاب کی اس رات اپنی رحمت سے کی۔ یہ میسج کتنا بڑا میسج ہے معراج کی رات کا۔ ہی از پروفٹ آف مرسی، آقا علیہ السلام پیغمبر رحمت ہیں۔ آپ نے خطبے کا پہلا جملہ حضور نے رحمت للعالمین ہونے کی شان کو بیان۔ دوسرا جملہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت کا بیان کیا، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور مجھے کل بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر یعنی رسول بنا کے بھیجا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا غور کریں، ڈیپتھ میں جائیں تو اللہ آپ کو معرفت عطا کرے اور فہم دے، تو آپ دیکھیں کہ آپ بگننگ اپنی وسعت سے کر رہے ہیں، گلوبلٹی سے کر رہے ہیں، یونیورسیلٹی سے، یعنی اس اللہ کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ پہلے انسانوں کی بات نہیں کی، رحمت للعالمین سے اپنا تعارف کروایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر موضوع کو سمیٹا ہے، پھر انسانوں پر آئے ہیں، اور اگلی بات بتا رہا ہوں، انسانوں پر آئے ہیں تو ابھی مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ دیکھیں ہم کتنے تنگ ہو گئے ہیں، اور ہمارے رسول ان کی سوچ کتنی وسیع ہے، ہمارے دل کتنے تنگ ہو گئے، ہماری سوچیں کتنی تنگ ہو گئی۔ آقا علیہ السلام بگننگ کر رہے ہیں یہاں سے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس میں جن و انس، حیوانات، شجر و حجر، نباتات، کل کائنات شامل کر۔ تو پہلے اس کی رحمت بیان کی، پھر آقا علیہ السلام نے مضمون کو سمیٹا
فرمایا وکافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پھر پوری نسل بنی آدم نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر رسول بنایا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کا مضمون آیا۔ پھر بنی نو انسان کی طرف آئیں تو سیکنڈ جملے میں بھی آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت کی بات کی ہے، محض اپنی امت اجابت کی بات مسلمانوں کی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام وسیع ہیں، ان چھوٹے دائروں سے اونچے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تیسرے جملے میں جو اللہ نے قرآن اتارا اس کی شان بیان کی، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس رب نے، اللہ نے، جس نے میرے اوپر حق و باطل کا فرق کرنے والا قرآن اتارا جس میں ہر شے کا علم ہے، پھر اللہ کی وحی کا ذکر فرمایا ہے، فرقان کو، قرآن کی شان کو بیان کیا۔ پھر خطاب کے چوتھے جملے میں آقا علیہ السلام اپنی امت کے موضوع پر آئے، فرماتے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کل امتوں سے اعلیٰ اور افضل اور خیر بنایا، اور ساری امتوں میں سے میری امت کو چنا گیا ہے، اسے خیر الامم بنایا ہے۔ تو چوتھے جملے نے آقا علیہ السلام اس میں امت کے ذکر پر آئے۔ پھر آگے آخری بات جو کی امت کی ساتھ، وہ فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، ایک میری امت کو سب امتوں سے افضل بنایا، اور افضل ہونے کی شان اور افضل ہونے کی ریزن کیا؟ فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، میری امت کو ماڈریٹ امت بنایا، اعتدال اور ماڈریشن والی امت ہے، انتہا پسند نہیں ہے۔ یہ معراج کی رات 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول انبیاء کے مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، میری امت کو ماڈریٹ امت بنایا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں اور امت محمدی کے وہ سارے غلام جن کو اللہ پاک نے اپنی طبیعتوں میں اعتدال دیا ہے، توسط دیا ہے، وسطیہ عطا کیا ہے، ماڈریشن دی ہے، انہیں مبارک ہو جن کو اللہ نے بیلنس مائنڈڈ بنایا، جو انتہا پسند نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، تشدد پسند نہیں ہے، جن کو اللہ نے طبیعتوں میں اعتدال رکھا ہے، انہیں مبارک ہو۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما رہے ہیں، فخر، اور 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے اپنی امت کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ میری امت اعتدال والی امت ہے، متوسط ہے، ماڈریٹ امت ہے، انتہا پسند نہیں ہوگی میری امت۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وہ دوسرے بعض روایتوں میں هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور میری امت کو وہ درجہ دیا ہے کہ وہ سب سے اول بھی وہی ہوں گے اور سب سے آخر بھی وہی، یعنی قیامت کے دن بعث میں بھی سب سے اول ہوں گے، جنت میں داخلے میں بھی سب سے اول ہوں گے، حساب کتاب لینے میں بھی سب سے اول ہوں گے، اور امت بننے میں ساری امتوں کے بعد آخر مبعوث ہوئے، چونکہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اولیت کی شان بھی میری امت کو دی اور آخریت کی شان بھی میری امت کو دی۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے یہ ساری خطبے میں بیان کر کے اس کے بعد آقا علیہ السلام پھر اپنی ذات مبارک کی طرف آئے، اپنی ذات کی طرف۔ پہلے پوری کائنات کی بات کی، آل آف یونیورس، پھر پوری انسانیت کی بات کی، پھر قرآنک ریولیشن کی بات کی، پھر اپنی امت اور کمیونٹی کی بات کی، اس کی افضلیت کی، اور پھر اس کی ماڈریشن کی بات کی، اور پھر اس کے درجے کی بات کی کہ وہ پہلے بھی ہیں اور وہ آخر بھی ہیں۔ یہ سارا بیان کر کے آقا علیہ السلام اس کے بعد پھر اپنی ذات اقدس کی طرف آئے اپنے خطاب میں، اور انبیاء کو بتا رہے ہیں اللہ کی حمد میں وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اور اس اللہ نے میرا سینہ میرے لیے کھول دیا، یعنی کوئی چیز بند نہیں رکھی میرے اوپر، ہر چیز منکشف کر دی، میرا سینہ میرے لیے کھول دیا۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور میرے اوپر سے سارے بوجھ اتار دیے، ہر قسم کا بوجھ اتار دیا، یہ مجھے سکون عطا کیا۔ اور ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میری طبیعت کو ریلیکس کیا، ٹینشن نہیں رکھی میرے لیے کوئی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنی عطائیں کی کہ کوئی ٹینشن نہیں رکھی، کوئی سٹریس نہیں رکھا، کوئی سٹرین نہیں رکھا، سارے سٹریس میرے ریموو کر دیے، سٹرین ریموو کر دیے، ٹینشن ریموو کر دی، مجھے ریلیکس کر دیا، یعنی مجھے خوش کر دیا میرے مولا نے، سارے بوجھ اتار دیے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَرَفَعَ ذِكْرِي، اور اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مضمون، اور اتنا بلند کیا کہ اب جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ساتھ میرا نام لیا جاتا ہے، اور میرے نام کے سوا اللہ پاک کہیں بھی اپنا اکیلا نام گوارا نہیں فرماتا۔ اور آخر پہ فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا خَاتِمًا، اور اللہ نے مجھے فاتح بنایا، یعنی پورے انبیاء کے سلسلہ نبوت کو شروع کرنے والا بنایا، کہ اللہ پاک نے مجھ سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، یعنی کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد،
جب حضرت آدم علیہ السلام کی تشکیل بھی نہ ہوئی تھی تو میری نبوت کا اجرا ہو گیا، تو مجھ سے سلسلہ نبوت کا افتتاح ہوا اور مجھ ہی پر سلسلہ نبوت جا کر ختم ہوا۔ فاتحً اور خاتمًا بنایا اللہ تعالیٰ۔ جب آقا علیہ السلام کا خطاب ختم ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں، جلسہ کنکلوڈ کرنے کے لیے، جلسے کو برخاست کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا سب انبیاء کو کہ سب انبیاء کو تم نے سن لیا، یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے محمد کو ہم تم سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ یعنی انہوں نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر، ہم پر، سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ یہ تھا جلسہ معراج، اور یہ اسراء کا حصہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پھر ایلیویٹر نور کا آیا اور دائیں بائیں ملائکہ تھے، اور وہ ملائکہ آسمان دنیا کی طرف ایلیویٹر پہ لے کے آقا کو چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو باب الحافظہ کہتے ہیں، جو آسمان دنیا کا دروازہ ہے، باب الحافظہ، یہ سماع دنیا کا دروازہ ہے۔ اور پھر اس طرف پہنچے جس کا گیٹ کیپر میں نے اسماعیل نام کا آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کا اگلا سفر معراج کا شروع ہوا۔ یہاں پر حضور کا سفر اسراء ختم ہوا۔ آقا علیہ السلام کے معراج پاک اور اسراء کا بھی آج ذکر ہوا، اور اور جلسہ معراج کا بھی ذکر ہوا جو مسجد اقصی میں ہوا تھا انبیاء علیہ السلام کے اجتماع سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے خطاب کے بیان سے پتہ چلا کہ کن کن چیزوں کو آقا علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ یعنی آپ نے گلوبل ویو دیا ہے اسلام کا، مسجد اقصی میں کیا گلوبل ویو دیا ہے۔ پھر آپ نے ہیومینٹی کا ویو دیا ہے، ہیومینٹی کا۔ پھر آپ نے پوری کمیونٹی کا، پوری امت کا ویو دیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ماڈریشن کا ویو دیا ہے، اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے مرسی کا ویو دیا، مرسی اور کمپیشن، رحمت و شفقت کا ویو۔ یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ میری امت اگر میرے اس راستے کو، جو آج میں شب معراج مسجد اقصی کے جلسے میں انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر میری اس تعلیم پر عمل کرے گی تو رہتی دنیا تک میری امت عزت پائے گی اور سرفراز ہوگی بادشاہی سے، سربراہی سے، عزت سے۔ اگر اس راستے سے ہٹے گی تو میری امت کھو جائے گی اپنی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم اور دائم رہنے کی، استقامت کے ساتھ رہنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، ان ویلیوز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تحریک معراج القرآن کو اللہ پاک ہمیشہ اسی راستے پر جیسے اس نے رکھا ہے رکھے، گامزن کرے، اور ان اقدار کو اور زیادہ محفوظ کرنے اور بلندتر کرنے، ان اقدار کا علم بردار بننے، آقا علیہ السلام کے نقوش قدم پہ چلتے ہوئے علم بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رفقا پر واجب ہے اور کارکنان اور طلباء کے کہ وہ آقا علیہ السلام کے اس خطاب کے مشن کو دنیا میں آگے پہنچائیں اور مرتے دم تک اس کی لاج رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔